انہوں نے زندگی، شیخ ہے سید نہیں ہے، اس سینچری 3rd سینچری میں شیعت کو بچانے والا شیخ مفید تھا، 4تھی صدی کا مجدد علامہ ہلی، اس کے بعد چلا سلسلہ اور لاسٹ صدی کا مجدد جو ہے رہبر انقلاب ہے کہ شیعت کو ایک نئی لائن دے دی۔ تو یہ احسانات ہیں کہ ان احسانات کو ہم کو ماننا ہے، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر کنہوں نے فیور کیا، کہ جس کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ اگر کوئی چیز ہم کو فری مل جائے، وداؤٹ مطلب کوئی محنت کرے بغیر، کوئی مشکل اٹھائے بغیر، کوئی تکلیف اٹھائے بغیر، اگر آپ کو کوئی لا کے 100,000 روپیز کوئی دے دے تو آپ کو 100,000 کی ویلیو نہیں رہے گی، کوئی حقیقت نہیں ہے، پیسہ فری ملا، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ اگر وہی آپ 100,000 آپ نے محنت کر کے اگر کمائے، تکلیفیں اٹھا کے کمائے، مصیبتیں اٹھا کر اگر آپ نے 100,000 کمائے 100,000، تو پھر آپ وہ ایک ڈالر یا ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے سوچیں گے، کہیں گے بابا میرے پسینے کی کمائی ہے۔ ہم کو جو شیعت ملی ہے نا وہ گرانٹیڈ ہے، گرانٹیڈ۔ ہم کو جو شیعت ملی ہے وہ گرانٹیڈ ہے، ہم کو مفت مل گئی۔ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، ہم شیعہ ہو گئے، ہمارے گرینڈ فادر شیعہ تھے، ہم شیعہ ہو گئے۔ ہم نے محنت کیا کی؟ آج بامبے میں ہماری محنت کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ریکسولو کی مجلس، دوسرے مجلس سے کیا 12 دن، تھینک یو ویری مچ۔ پھر مولانا کو جو بولنا ہے تو بولتا ہی ہے، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام بات کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں یہ حساب ہے، ہم سمجھ رہے ہیں سب سے بڑے عالم ہم ہیں، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم بامبے میں کیا، ہمارا کیا کنٹریبیوشن؟ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے بامبے میں؟ ہم کمیونٹی کے لیے، اسلام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ جو سینئرز ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنے ایج کے بچے اور اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ذہن میں ان کے مارل کو بوسٹ کرنا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال آنا ہے کہ we have to do something۔ اگر ہم نہیں کرتے دوستو، اگر ان پرسنالٹیز کو ہم بھول گئے تو پھر ہم سے بڑا احسان فراموش کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ہم ان علماء کا، ان ہستیوں کے احسان کو ہم کیا یاد کر رہے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں کیا یاد کر رہی ہیں؟ دوسری کمیونٹیز کو جا کر دیکھیں، دوسری کمیونٹیز اتنا فلرش کیسے ہو رہی ہے اور ہم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ where we are standing۔ اور دوسری کمیونٹیز کو دیکھو، دوسری قوموں کو دیکھو کہ وہ کیسے فلرش کر رہے ہیں، they are doing something۔ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو جو کرنا ہے نا، جو ہم کو ٹائم نکالنا ہے، اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر آدمی سے پوچھ ہوگی، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ یہ مت سمجھیں آج ہم کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، آج ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ٹاپک سے بات نہیں کرتے، لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں، سب سے پوچھا جائے گا، آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا۔ یہ سمجھ کے زندگی مت گزارو کہ ہم نے واجبات کر لیے، جو ہم کو کرنا تھا ہم نے کر لیا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا ذہن سے یہ نکال دو، پلیز کہہ رہا ہوں، پلیز کہہ رہا ہوں، یہ چیزوں کو ذہن سے نکال دو کہ میں بہت اچھا انسان، میں بہت پائس ہوں۔ یہ چیز کو ہم کو نکالنا ہے۔ کبھی بھی یہ غفلت ہے، یہ اگنورنس ہے، غفلت ہے کہ اگر یہ سمجھ کے ہم زندگی گزاریں گے ہم سب سے اچھے نیک انسان ہیں تو ختم ہو گئی بات، کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، always pray for this، کیا کہ اللہ give me chance، پروردگار موقع دے مجھے کہ میں اسلام کو سرو کروں، اسلام کو سرو کروں، کمیونٹی کو کے لیے کچھ کروں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا نا، اگر آپ کو آپ کی پوری لائف میں چانس نہیں بھی ملا نا، نہیں بھی چانس ملا تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یو گیٹ دی ریوارڈ فرام اللہ۔ صرف نیت کریں کہ اللہ مجھے چانس دے، give me one chance، give me one، ڈیلی کریں، ڈیلی اپنے پریئرز میں یہ پریئر کو ایڈ کرو، ڈیلی ایڈ کرو کہ مجھے موقع دے، تو مجھے موقع دے، تو مجھے موقع دے۔ اس لیے کہ جو احسانات انہوں نے کیے نا، اب سنیں آپ، آج جس بیوی کا ذکر ہے وہ خاتون جنت کی ماں ہے، فاطمہ کی ماں۔ ان کا احسان کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ بیوی کا احسان کتنا تھا ہمارے پاس، اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں بیوی کا، اس ماں کا کہ جس کا ایسا احسان ہے، آپ
آپ کے اور میرے احسان کو اللہ نے یاد نہیں کیا. ایک سلوات پڑھیں آواز میں بلند. آواز میں بلند سلوات پڑھیں. سب سے بڑا احسان بیوی. کتنا بڑا احسان ہے. آپ کہیں گے کیا احسان کیا؟ اب آپ سنیں کہ کیا احسان کیا خدیجہ میں. خدیجہ کا احسان وہ ہے کہ آج اسلام میں جو روٹی توڑی جا رہی ہے, جو کھانا ہم کھا رہے ہیں نا, وہ اس ماں کا احسان, اس ماں کا احسان. خدیجہ کا احسان اتنا ہے کہ اللہ کہتا ہے, آپ اسے مانے یا نہ مانے, اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب تم غریب تھے, تم مسکین تھے, ہم نے تمہیں غنی بنا دیا. غنی خدیجہ بنا رہی ہے, اللہ کہتا ہے پیسہ ہم نے دیا تمہیں. خدیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ جو ملکۃ العرب تھی. ملکۃ العرب آپ مکے میں رہتی تھی. مکے میں خدیجہ الکبریٰ کی زندگی گزری. born and brought up in مکہ. پاک اور پاکیزہ بیوی, اور بزنس وومن تھی. آپ کا کاروبار تھا, آپ کا بزنس تھا. اب بزنس اتنا تھا, آپ کے پاس اونٹ ہوتے تھے. 70,000 اونٹ تھے آپ کے پاس. 70,000. آج کے زمانے میں کیمل کی ویلیو نہیں ہے نا, کیا ویلیو ہے کیمل, لیکن آج کے زمانے میں جو ایک ٹریلر کی ویلیو ہو سکتی ہے نا, 40 فیٹ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. 40 فیٹ کا اگر کسی کے پاس ٹریلر ہو اور 70,000 ٹریلرز اس کے پاس ہو, پھر ویکل, خالی وہ باکس نہیں, ٹریلرز یا ٹرالرز آپ جس سے کہیں, شپس کے جو ٹرالرز ہوتے ہیں وہ کہیں. میں تو ایک ایگزامپل ہے, 70,000 اونٹ تھے آپ کے پاس اس دور میں. اور آج کے زمانے کے مثال کی طور پہ ٹریلرز, مرسیڈیز ٹریلرز ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ٹریلرز. 70,000 کسی کے پاس ٹریلرز ہو اور ٹرالرز ہو تو وہ کتنا بڑا بزنس مین ہوگا. خدیجہ الکبریٰ کا جو بزنس تھا, آپ مکے میں رہتی تھی اور آپ کا پورا بزنس جو ہے پھیلا ہوا تھا. کہاں پھیلا ہوا تھا؟ مڈل ایسٹ میں پھیلا ہوا تھا. ٹوٹل مڈل ایسٹ, یمن تک. یمن سعودیہ سے یمن دور ہے, مکے سے یمن کافی دور ہے. یمن تک آپ کے سفر پہ جاتے تھے آپ کے کاروان سے. سیریا جاتے تھے, سیریا بھی دور ہے. ایران تک جاتے تھے اور نیچے تک آتے تھے ہندوستان کے قریب. ایران سے, پاکستان سے مکران تک کی روایت ہے. مکران افغانستان کی طرف سے, ادھر سے پورے مڈل ایسٹ میں آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا, پورے مڈل ایسٹ میں. اچھا, اس زمانے میں کمیونیکیشن کا وہ سسٹم نہیں تھا جو آج ہے, کہ انسان کہیں ہزاروں میل دور بھی ہے, کیلیفورنیا میں یا نیوزی لینڈ میں کہیں ہو, وہ ایک لمحے میں آج آپ پتا چل جائے گا کہ کون کہاں پر ہے. اتنا کمیونیکیشن آسان ہو گیا. اس زمانے میں کمیونیکیشن کا تو سوال ہی نہیں تھا. 6 مہینے تک کوئی نیوز نہیں آتی تھی. 6 months تک کوئی ایک کاروان جائے, وہ نیوز لے کر آئے اس شہر کی. تو وہاں اس زمانے میں کمیونیکیشن کا تو اتنا پرابلم تھا. اس کے باوجود یہ اکیلی بیوی, یہ اکیلی عورت, یہ اکیلی لیڈی مکے میں, اور 70,000 کیملز آپ کے پاس ہے. بزنس پھیلا ہوا ہے, پورے مڈل ایسٹ میں بزنس ہے. اور یہ بیوی اس طرح اتنی ذہانت کے ساتھ, انٹیلیجنسی کے ساتھ پورے بزنس کو آپ نے ڈیولپ کیا تھا. یہ ایسے اس لیے آپ کو ملکۃ العرب کہتے تھے کہ عرب کی ملکہ تھی, عرب کی ملکہ تھی, ملکہ تھی. پورا مڈل ایسٹ میں آپ کا بزنس ہے, کاروبار چل رہا ہے. لیکن کمال یہ ہے دوستوں, کمال یہ ہے کہ پورا بزنس اسلام میں, پلیز غور سے سنیں, احسان دیکھیں ان کا. اسلام کے آنے سے پہلے پورا بزنس جو آپ کا تھا اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں تھا. ایک پیسہ بھی حرام. آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ حرام کا نہیں تھا؟ اسلام تو نہیں آیا تھا, حرام کا کیسے نہیں تھا؟ میں آپ کو اس کا ایگزامپل دوں. مسجد زرار آج بھی مدینہ, اللہ آپ کو ہم سب کو مدینے کی زیارت کرنی چاہیے انشاءاللہ. آج بھی مدینے میں وہ سپاٹ موجود ہے جہاں مسجد زرار بنی تھی. مسجد ایک بنی تھی زرار,
مسجد نبوی پہلی مسجد اسلام کی. دوسری مسجد ہے مسجد زرار. مسجد زرار جو بنائی گئی تھی وہ منافقین نے بنائی تھی, منافقین نے بنائی تھی اور حرام کے پیسے سے بنائی تھی. منافقین کے پاس کوئی حلال کا پیسہ نہیں تھا. حلال کا پیسہ ہوتا تو منافق نہیں ہوتے. نہیں, سورہ منافقون موجود ہے. یہ عابد نظامی کے جملے نہیں ہے, پلیز غور سے سنیں. میں نے بڑا جملہ کہا کہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب 11 اماموں کی ماں, اس بی بی کا جو بزنس تھا اسلام آنے سے پہلے ایک پیسہ حرام کرے تھا اس مال میں. میں بتاؤں گا کہ کتنا مال تھا بی بی کا اور how she has spent that money for Islam. سننا آسان ہے. احسان خدیجہ کیا ہے؟ ایک پیسہ حرام کرے گا. مسجد زرار بنی مدینے میں. کب بنی مسجد؟ جب اسلام کا گولڈن ایرا تھا, گولڈن ایرا 3 یا 4 ہجری. ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے. بدر اور احد کی جنگ فتح ہو گئی. اسلام کا جھنڈا ہے ہر طرف. منافقین مسجد نبوی کے پیرلل قریب میں ایک مسجد کو بنایا. کب بنایا مسجد کو؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر ایک مسجد میں کوئی شخص, کوئی مسجد اگر بنے بینڈرا میں, بامبے میں یا دنیا بھر میں, ایک مسجد میں اگر آپ ایک برک رکھیں گے, اینٹ رکھیں گے, ایک مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی انسان ایک اینٹ رکھے, اس میں ایک اینٹ کی ویلیو کیا ہے آج؟ کوئی ویلیو نہیں اینٹ کی. اینٹ رکھے مطلب مثال ہے کہ اینٹ رکھو, اینٹ کی ویلیو کا آپ پیسہ دیں, مثال دے رہا ہوں میں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے ایک اینٹ رکھے گا تو اللہ وہ ایک اینٹ کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دے گا. ایک اینٹ کے بدلے. تو اگر 100 روپے کی مثال کے طور پہ 100 روپے کی اینٹ ہے تو اگر آپ نے 100 روپے مسجد میں دیے تو آپ کو اللہ جنت میں گھر دے گا اس کے گھر کو تعمیر کرنے میں. تو جب یہ حدیث سنی تو یہ منافقین نے کیا کیا؟ یہ منافقین نے کیا کہ پہلے سے تو منافقت تو تھی مسجد نبوی کے سامنے, مطلب بالکل اپوزٹ نہیں, وہی اس کے پیرلل. انہوں نے کیا کیا؟ سامنے بالکل قریب میں ایک مسجد بنے, مسجد زرار. مسجد بنا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ آئیے اور آپ نماز پڑھائیے, آئیے اور نماز پڑھائیے. اللہ کے رسول خاموش بیٹھے. صاحب ما ینطق عن الہویٰ, بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا. خاموش بیٹھے ہوئے. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آگے کیا کہا؟ جبرائیل نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ کہتا ہے میرے حبیب اس مسجد کو دوسری مسجد ہے مدینے میں, اسلام کی سیکنڈ مسجد ہے. اس وقت تک کعبہ فتح نہیں ہوا, کعبہ کافروں کے ہاتھ میں. دوسری مسجد ہے. خوش ہونے کی بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر بنا ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب جا کر اس مسجد کو توڑ دو, جلا دو, لٹرلی جلا دو, اور وہاں پہ جلا کر اس کی راख کو ہوا میں منتشر کر دو. مسجد اللہ کا گھر, اللہ کہہ رہا میرے گھر کو جلا دو. پوچھا مسجد کو جلا دو, مسجد کو توڑ دو. اللہ کے رسول مسجد اس زمانے میں کیسے بنتی تھی؟ کھجور کے جو جھاڑ ہوتے تھے نا, اس کے جو پیڑ بیچ کے تنے جس کو آپ کہیں, اس کی چھت تھی, چھوٹی چھوٹی اینٹ کی دیواریں تھی, اس چھت بنی تھی. کہا جلا دو اس کو. آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے جہاں مسجد زرار تھی. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہ منافقین نے بنائی, شر کے لیے بنائی, اور اس میں جتنا پیسہ ہے وہ حرام کا پیسہ ہے. اللہ حرام کے پیسے سے اپنے گھر کو بننے نہیں دیتا. اب آپ سنو, مدینہ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے, کلمہ پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے, محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے, ان کا پیسہ حرام کا تھا تو اللہ نے اپنے گھر کو ایکسپٹ نہیں کیا. خدیجہ کا پیسہ اسلام آنے سے پہلے اتنا پاک تھا کہ پورا پیسہ اسلام پہ صرف کر دیا, اللہ نے اسے ایکسپٹ کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے خدیجہ کے پیسے کو ایکسپٹ کیا. اب اس سے بڑی دلیل میں کیا دوں آپ کو؟ اسلام آنے سے پہلے یہ احسان ہے بی بی کا. ملکۃ العرب عرب کی سردار. اور آپ کو پتا ہے بی بی کو کیا بولتے تھے؟ کافر. اس وقت تک اسلام نہیں آیا. کافر اور مشرکین بی بی کو کیا کہتے تھے؟ طاہرہ اور صدیقہ. یہ جو بعد میں بی بی فاطمہ کے القاب ہے نا, طاہرہ اور صدیقہ شہزادی کو نہیں القاب ہے. طاہرہ کے معنی پاک,
بالکل پاک بی بی. کافر کہتے تھے خدیجہ کو یہ پاک بی بی ہے. اس کے بعد صدیقہ کہتے تھے. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والی, بزنس میں جھوٹ نہیں جانتا. میں کیا کروں, بزنس میں جھوٹ نہیں جانتا کہ میں تو بزنس ہے بابا, انڈیا میں رہنا, جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا. ارے اپنی ماں کی سیرت دیکھو بھائی, تمہاری ماں کیا, میں تمہاری ماں کی سیرت کیا تھی؟ ہماری ماں ہے, ماں کی سیرت کیا تھی؟ اتنا بڑا کاروبار, دشمن کافر مشرکین جا رہے ہیں, یہ صدیقہ ہے. شہزادی کونین کو تو بعد میں ملا رکھا, پہلے ان کی ماں کیا کھا بنی کہ یہ طاہرہ ہے, یہ صدیقہ ہے, یہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. ماں اتنا پیسہ کتنا تھا. اچھا شادی کے بارے میں یہ میں نے شاید کبھی پڑھا تھا, بات جب آئی ہے تو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. صرف ہسٹری میں ہے کہ بی بی 40 ایئرس کی تھی جب شادی ہوئی. اسلامک ہسٹری بچوں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ she was 40 years old and she was widowed, اور رسول اللہ کی ایج 25 ایئرس کی تھی. یہ ہسٹری میں ہے, پوری اسلامک ہسٹری میں, پوری کتابوں میں یہی, ہماری کتابوں میں نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. علامہ مجلسی کی کتاب ہے, عام ہسٹری میں ہے کہ بی بی 40 سال کی تھی اور she was widowed. یہ دونوں ایلیگیشن سے بی بی کے پاس تہمت ہے. بی بی کی ایج 40 سال کی نہیں تھی شادی کے بعد, اور بی بی شادی شدہ نہیں تھی. she was not married. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, I'm responsible for my words. میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. میں جانے کے بعد بھی بامبے سے کبھی بھی کوئی بھی ریفرنس پوچھنا چاہتا ہے تو I can prove, I can give you the reference. 40 سال کی ایج نہیں تھی, یہ اسلامک ہسٹری ہے. اور she was not married. بی بی کی ایج علامہ مجلسی لکھتے ہیں, ہمارے تمام علماء اور جو متعصب علماء نہیں ہیں, انہیں جو علماء بالکل پائس ہیں اہل سنت کے, ایک عالم کا میں نام لیتا ہوں, لبنان سے کتاب چھپی ہے, کویت میں میرے پاس ہے, اس وقت دبئی میں میرے پاس ہے, عربی کی کتاب ہے, شیخ حمید الدین. یہ ایکچولی ہے بحرین کے, وہ تو میں ایک کتاب بتا رہا ہوں. ایسے کئی اہل سنت کی کتابیں جو علماء پائس ہیں بالکل, ان لوگوں نے لکھا کہ بی بی کی ایج 27 ایئرس کی تھی جب آپ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی. She was 27 years old, اور رسول کی ایج اس وقت 25 برس کی تھی. 2 سال صرف بی بی خدیجہ اللہ کے رسول سے بڑی تھی اور شادی شدہ نہیں تھی. بی بی خدیجہ کا کوئی نکاح شادی رسول کی شادی سے پہلے نہیں ہوا تھا. پھر I am responsible کہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کوئی نکاح نہیں ہوا. She was all alone, بالکل اکیلی تھی, شادی نہیں ہوئی تھی آپ کی. وہ جو لڑکیوں کی بات تاریخ میں ہے وہ آپ کی کنیزیں تھیں جن کو آپ لے کے اللہ کے رسول کے گھر میں آئی تھی. اگر شادی شدہ کوئی کہتا ہے تو وہ بی بی کے اوپر ایلیگیشن ہے, تہمت ہے, بہتان ہے. صرف دوسری بات میں پروف کر دوں آپ کو کہ جو فاطمہ کی ماں ہونے والی تھی, جو مادر فاطمہ ہونے والی تھی, وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی. مذاق ہے کہ مادر فاطمہ, بی بی فاطمہ کو کیا سمجھائے, فاطمہ کی ماں ہے, شہزادی کونین کی ماں ہے خدیجہ. بی بی کے نام پہ بابا جوال سلام پڑھتے ہیں. مادر فاطمہ ہے, شہزادی کونین کی ماں, جو مرکز ہے, نور کی مرکز ہے. فاطمہ کوئی معمولی ہستی ہے. بی بی کی ولادت, شہزادی کونین کی ولادت کے وقت معراج پہ رسول جا کے آنے کے بعد اللہ نے انتظام معراج سے کیا تھا خدیجہ کا. اب میں بتاؤں گا کہ خدیجہ کا سٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. اس کے بعد یہ ایلیگیشن کہ بی بی یہ شادی شدہ تھی, یہ تہمت ہے, تہمت ہے, تہمت ہے, ایلیگیشن بی بی کے اوپر. کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا.
27 ایئرس کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی. شادی کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول سے. ایک دفعہ بیوی اپنے گھر پہ اور مکے میں آپ رہتی تھی، آپ کے پاس کئی کنیزیں تھیں، غلام تھے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک یہودی راہب تھا جس کا سن 102 برس بتایا، 102 ایئرس اولڈ کا ایک راہب تھا، یہودی راہب تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اللہ کا رسول نیچے سے جا رہا تھا راستے سے. آپ کا سن اس وقت 23 یا 24 برس کا سن تھا رسول اللہ کا. تو اس راہب نے خدیجہ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ خدیجہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے اسے روکو. غلام کو بھیج کے اللہ کے رسول کو روکا گیا. وہ راہب اپنے گھر سے نیچے اتر کے آیا. نیچے اتر کے آ کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. 24 برس کا ہے، 25 برس کا آپ کا سن. اسلام تو نہیں آیا جب تک. رو کے کہتا ہے کہ اے نوجوان، ذرا پیچھے سے اپنا پشت سے لباس کو ہٹا، قمیص کو ہٹا. رسول نے قمیص کو ہٹایا. اس نے مہر نبوت کو دیکھا. مہر نبوت کو دیکھ کے بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تیرے پیشانی سے ایک نور ہے اور تو آگے چل کر آخری نبی بننے والا ہے. تو اللہ کا رسول مسکرایا، مسکرا کے آگے بڑھ گیا. راہب ہے، کافر ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ نبی ہے. 25 برس کے سن میں اوپر آتا ہے، آ کے خدیجہ سے کہتا ہے کہ خدیجہ، یہ نوجوان آخری نبی بنے گا. اگر تو اس سے شادی کر لے تو زمین اور آسمان کی مالک بن جائے گی. اس کے بعد سے پھر بی بی خدیجہ کے جو تجارتی قافلے تھے، جو کاروان جاتے تھے بزنس کے، وہ اللہ کا رسول لے کے جانے لگے. ایک قافلے کو لے کے گئے. پہلا جب قافلہ گیا، رسول اس کے سردار بن کے گئے اس قافلے کے سیریا. تو جو نوکر، جو غلام تھے، ان لوگوں نے جو آ کے واقعات سنائے کہ جہاں جہاں سے یہ رسول اللہ جاتے تھے تو آپ کے سر کے اوپر ایک بادل ہوتا تھا، ایک پورا کلاؤڈ جو ہے ایک سایہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور رسول جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے جھاڑ جھک کے سلام کرتے تھے، اور اس کاروبار میں بہت آپ کو فائدہ ہوا. تو جب یہ سنا تو اس کے بعد خدیجہ نے پروپوز کیا جناب ابو طالب رسول اللہ کے لیے. اسی لیے آج یہ سنت خدیجہ ہے. ہمارے پاس جو پروپوز، جو نکاح پڑھا جاتا ہے نا، آج میں آپ کو ایک بات، نئی بات بتا دوں کہ جو نکاح پڑھا جاتا ہے تو جو لڑکی کا جو مولوی ہوتا ہے وہ نکاح پہلے پڑھتا ہے. یہ سنت خدیجہ ہے. خدیجہ نے رسول اللہ کو پروپوز کیا تھا، رسول اللہ نے خدیجہ کو پروپوز نہیں کیا تھا. تو آج ہمارا جتنے نکاح ہے مسلمانوں کے، تو لڑکی کا جو مولوی ہوگا وہ صیغہ وہ جاری کرے گا، وہ جاری کرے گا. اس لیے کہ یہ سنت خدیجہ ہے. خدیجہ کبریٰ کی سنت ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو پروپوز کیا، اور جب پروپوز کیا تو اس کے آپ کے پروپوزل کو ایکسپٹ کیا بی بی رسول نے ایکسپٹ کیا. اسے کہ رسول تو جانتا تھا کہ شادی کس سے ہونے والی ہے، نسل کس سے چلنے والی ہے. یہ تو ایک اسباب بن رہے تھے. اللہ کے رسول کے علم میں تو سب تھا. اب وہاں سے شروع ہوا، پروپوزل آیا، شادی ہوئی. کل میں نے آپ کو جناب ابو طالب کے ذکر میں بتایا کہ کیسا نکاح ہوا اور کیا ہوا. نکاح ہوا آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول کا نکاح ہوا خدیجہ کے ساتھ. اور جب نکاح ہوا تو اس کے بعد آپ کی شادی، خدیجہ کبریٰ کی شادی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد. شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد بھی مکے میں بڑا پیسفل ماحول تھا، بہت پیسفل ماحول ہے. کوئی ایسے پرابلمس نہیں تھے. اس لیے کہ شادی رسول کے 25 سال میں ہوئی. 15 سال تک بزنس آپ کا اسی طرح پھیلا ہوا تھا، بزنس اسی طرح چلا تھا. 15 ایئرس میرڈ لائف گزرنے کے بعد جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد آپ نے آ کے بی بی خدیجہ سے کہا اور خدیجہ نے اسے ایکسپٹ کیا. خدیجہ نے ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کو معلوم جو پہلی جماعت کھڑی ہوئی اسلام کی، پہلی جماعت، جو جماعت کی نماز کی آج اتنی امپورٹنس ہے نا، ہم بھاگتے ہیں، مجھے جانا بھی چاہیے مسجد میں، بہت امپورٹنس ہے جماعت کی. ایک کی نماز قبول ہوگی سب کی قبول ہو جائے گی، ایک کی دعا قبول ہوگی سب کی دعا قبول ہو جائے گی. جماعت کا بے حساب اجر ہے. مسجدوں کو آباد کرو. شیعوں کی پہچان یہ کہ وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. جو پہلی جماعت کھڑی ہوئی اسلام کی وہ ایک عورت کے ساتھ کھڑی. اللہ کا رسول نماز پڑھتا تھا مکے میں
پیچھے خدیجہ الکبریٰ ہوتی تھی اور خدیجہ کے بازو علی کھڑے رہتے. آپ کہیں گے کہ عورت اور مرد ساتھ کیسے کھڑے رہتے؟ تو نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے ساتھ کیسے کھڑے رہتے. اس وقت مولا کی ایج 10 سال کی تھی. مولا پر واجب نہیں تھی ظاہری طور پہ نماز، 15 سال میں اسلام میں واجب ہوتی ہے. پہلی جو جماعت ہے اس میں خدیجہ بھی ہے اور مولا علی بھی ساتھ کھڑے ہوئے. مولا کی ایج 10 سال کی ہے، ان پہ نماز واجب نہیں ہے ظاہری طور پہ، اور خدیجہ پہ واجب ہے. بچے سے بچے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح علی پہلی جو اسلام کی جماعت ہوئی وہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ ہوئی. رسول کا ساتھ دینے والی پہلی جماعت میں خدیجہ کھڑی ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے. تو اسی لیے آج لیڈیز کے لیے پتہ نہیں انڈیا میں کیا حساب ہے عورتوں کا. یہاں ہمارے گلف میں، عرب کنٹریز میں تو عورت اور مرد جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں. مرد حجاب ہوتا ہے، سامنے پردہ ہو جاتا ہے یا پارٹیشن رہتا ہے. جتنے عربک مساجد، شیعہ مساجد ہیں وہاں پر، تو جماعت کے ساتھ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. ہمارے پاس عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے. اجر عظیم جو مرد کو اجر ملے گا ویسی عورت کو بھی اجر ملے گا. بے انتہا ثواب ہے. پیچھے کھڑے رہے گی عورت، ایسا نہیں ہے جیسے ادھر مرد ہے، بیچ میں پارٹیشن ہے اور ادھر پوری عورتوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے. عرب میں پورے ہمارے شیعہ مساجد میں، کویت میں ہو، دبئی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ایران میں ہو، آپ دیکھیں پورے نمازیں عورت اور مرد جماعت میں کھڑے کر نماز پڑھتے ہیں. یہاں بھی چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں، اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر باپ نماز پڑھا رہا ہے گھر میں تو اس کی بیوی، اس کی بیٹی نماز پڑھے اس کے پیچھے، بھائی نماز پڑھے اس کے پیچھے. محرم ہے بھائی نماز پڑھے، بیٹا نماز پڑھے، باپ کے ماں بھی کھڑے رہ سکتی، بہن بھی کھڑے رہ سکتی. گھر میں بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جا رہے ہیں مسجد میں تو آپ گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی گھر میں ہوتی ہے نماز تو آپ گھر میں جماعت کریں. ڈزنٹ میٹر، ثواب جماعت کا آپ کو ملے گا اگر آپ عورت اور مرد ساتھ مل کے پڑھے. بعد اب یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، میں نے بتا دیا. تو آپ خدیجہ کی پہلی جماعت جو اسلام کی کھڑی ہوئی ہے خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی. 15 سال بڑے پیسفل گزرے. بزنس ایکسپانڈ ہوتا گیا بیوی کا، دولت آتی گئی. اچھا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، شی واز ملینر اور شی واز بلینر. اس زمانے کی بلینر تھی، بلینر. میں بتاؤں گا کہ کتنی دولت تھی. آج کے ملینر بلینر کی بات نہیں کرتا. اس زمانے میں شی واز آل الون. پوری میں نے بھی بتایا کہ اکیلی عورت بلینر تھی اس زمانے کی. عرب کی ملکۃ العرب ہے، اتنا پیسہ ہے. اب پیسے کے بارے میں بات سنیں، خلیفہ اول کی روایت ہے، خلیفہ اول کی روایت ہے. وہ اس کی روایت ہے کہ جس کو دنیا نے صدیق کہا، ہم نہیں کہتے، دنیا نے جسے صدیق کہا اس کی روایت ہے کہ اتنا پیسہ تھا خدیجہ کے بعد. اتنا پیسہ تھا کہ اسلام آنے کے بعد مکے میں ڈراٹ ہوا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی. رسول اللہ گھر میں انٹر ہوئے بڑے غمگین. تو خدیجہ نے پوچھا کہ آپ غمگین کیوں ہیں اتنے؟ تو کہا کہ باہر حالت دیکھ رہے ہو کیا ہے، مسلمان اللہ کی مخلوق بھوکی مر رہی ہے، پیسہ نہیں ہے. رسول کے پاس پیسہ بالکل نہیں تھا. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غریب تھے، مسکین تھے، ہم نے تمہیں غنی کیا. تو بی بی خدیجہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ جب سنا رسول سے کہ یہ حالت ہے اسلام کی، قریب بلا کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی دولت ہے، کیوں نہیں لیتے آپ، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو رسول اللہ نے کہا میرا پیسہ تھوڑی ہے، تو تیرا پیسہ ہے. ایک میسج یہاں پر اور بھی ہے کہ بیوی کا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں. کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہیں گزارے گا بیوی بڑی مالدار ہے. انشاءاللہ آج کی شام کی رضوی کے مجلس میں بتاؤں گا کہ بیوی ہم یہ چکر میں شادی کر رہے ہیں کہ بڑی مالدار عورت ہے، بڑے گھر کی عورت ہے، لڑکی ہے، خوب پیسہ ہے، چلو ہم تو کر لیں گے تو ہمارے پاس بھی پیسہ آ جائے گا، ہمارا بینک اس کا اکاؤنٹ ہمارا اکاؤنٹ ایک ہی ہے. بھائی بیٹر ہاف ہے نا. لیکن یہ رسول کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو تیرا پیسہ ہے خدیجہ، وہ تو تمہارا پیسہ ہے. میرا تھا تو میرا حق تھوڑی ہے، وہ تمہارا حق ہے. بی بی نے دوستو، اب سنو دوستو، سننا کتنا آسان ہے. آج بیٹھ کے ایک سٹوری، میں سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، میں ریالٹی حقیقت بتا رہا ہوں. میں سٹوری کے لحاظ سے آپ کو نہیں بتانا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری بات سنو نا تو تھوڑا سا دماغ پہ زور دو. جب یہاں کی مجلس کے بعد گھر جاؤ نا، یا اپنے بزنس کے لیے جاؤ نا، اپنے آفس کے ٹیبل پہ بیٹھو نا، جب بیٹھ کر سوچو کہ مولانا نے کیا کہا، ہماری ماں نے کیا کام کیا. سٹوری کے لیے مت سنو یہ بات. جب بھی مجلس سنو، جب بھی یہ کیسٹ سنو نا، سی ڈی سنو نا، تو کم از کم فکر کرو کہ ہماری ماں نے کیا کیا. نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ اگر ماں کو یاد نہیں کرے، ماں کی سیرت پہ عمل نہیں کرے تو پھر ہم اولادی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیٹا کیا کہہ رہے ہیں ماں کا؟ وہ ہماری ماں ام المومنین ہے، خدیجہ ام المومنین ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے. رسول کی کوئی بیوی کبریٰ نہیں، صرف خدیجہ کبریٰ. جتنے ام المومنین ہیں، جتنی دوسری رسول کی ازواج ہے، کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا سوائے خدیجہ کی. یہ بھی ایک بیوی کا اعزاز ہے، ایک آنر ہے بیوی کو.
اللہ کا رسول کہتا ہے خدیجۃ الکبریٰ، کبریٰ عربی میں بڑے کو کہتے، صغریٰ چھوٹے کو کہتے، پوری بیویاں چھوٹی ہیں، ایک خدیجہ کبریٰ اتنی بڑی ہے، اتنا رسول کے منہ سے رسول کسی کو بڑا کہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسرے جتنے ہیں نا ان کا مقام یہاں پہ، لیکن خدیجہ کا مقابلہ کسی کا نہیں ہے، کسی کا مقابلہ، یہ بیوی کا احسان ہے، احسان ہے۔ جب رسول نے یہ کہا کہ پیسہ تمہارا ہے میرا تھوڑی ہے، تو خلیفہ اول کہتا ہے، خلیفہ اول کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، روایت کیا ہے؟ بیوی نے کیا کیا؟ اپنے پورے جو آپ کی ٹرائب تھی، پورا قبیلے والے تھے جو آپ کی ٹرائب، جس ٹرائب سے آپ کی، پورے قبیلے والوں کو بلایا، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو بلوایا، پورے اپنے خاندان والوں کو، پورے اپنے قبیلے والوں کو بلوایا، اور غلاموں سے کہا اور کنیزوں سے کہا میرا مال جو سٹورز میں جا رکھا ہے نا پیسہ، اچھا اس زمانے میں پلاسٹک منی نہیں تھی، پیپر کرنسی نہیں تھی جیسا آج ہماری پیپر کرنسی ہے، نہ پیپر کرنسی تھی نہ پلاسٹک کرنسی تھی، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ریئل کوائنز، گولڈ کے کوائنز ہوتے تھے، گولڈ کے برکس ہوتے تھے، سونے کی اینٹیں، ہمارے ناولز میں پڑھتے ہیں سونے کی اینٹ، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سونے کی اینٹ تھی، آج سونے کی اینٹ نہیں ہے، آج بسکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی زندگی میں ایک یا دو دفعہ دیکھا ہوگا، نہیں ہر کوئی تو نہیں دیکھتا، اب آپ ٹریول کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ رکھے ہوئے تھے بسکٹس، وہ بھی چھوٹے رکھتے ہیں، بڑے تو رکھتے بھی نہیں، تو لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ برکس، اینٹیں، سالڈ اینٹیں، 10 kgs کی برکس بنی ہوئی تھی۔ تو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ مال جب خدیجہ کا آنا شروع ہوا، غلام جب سونا انہوں نے لانا شروع کیا تو سر پہ رکھ کے برکس کو لانا شروع کیا، تو کہا کہ اتنی برکس آئی، اتنا سونا اور ڈائمنڈ اور بلیک ڈائمنڈ اور بلیک گولڈ اور جو یو جسٹ نیم اٹ، بلیک نیٹ، ہر چیز آئی بھائی، پورا مال آ گیا۔ کہتا ہے خلیفہ اول کے دیوار کھڑی ہوئی، وال کھڑی ہوئی ان کے سامنے اور ہمارے سامنے، سب چھپ گئے، سونے کی دیوار کھڑی ہو گئی ہمارے سامنے۔ دوستو کتنا آسانی سے ہم نے سن لیا نا۔ اس کے بعد خدیجہ نے کیا کیا؟ کیا کیا خدیجہ نے؟ پورا مال کو دیکھا، ان کا مال ہے، ان کا پورے مال کو دیکھ کر اللہ کے رسول بازو ہے، بی بی خدیجہ پردے کے پیچھے گئی، پورے آپ کے ٹرائب، آپ کے قبیلے والے سامنے بیٹھے ہوئے مرد، بی بی پردے کے پیچھے، اتنا مال تھا لیکن پردہ بھی تھا۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا۔ آج تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو سب سے پہلے سر سے چادر اترتی ہے، نہیں؟ ہماری ماں بہنیں نہیں اتارتی، ہم اتارتے کہ میری بیوی پردہ کرے گی، میرا اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا بزنس ہے بامبے میں، اور وہ میں اپنی بیوی کو پردہ کراتا، بالکل پرانے زمانے میں نہیں چلا جاؤں۔ شام میں آپ سنیے، آپ بھی کوئی آئیڈیا نہیں آج تو سلوات پڑھے محمد والے ہمارے جگر بآواز بلند سلوات۔ حالت کیا ہوئی؟ اتنا پیسہ، اتنی دولت کے بعد آپ پردے کے پیچھے گئے، پردے کے سامنے نہیں آئی کہ میں تو ماڈرن ہو گئی، لو پردے کے پیچھے آگے اپنی دولت کو، اپنے سونے کو، اپنی چاندی کو دیکھا، اپنے جواہرات کو دیکھا، ڈائمنڈز کو دیکھا، پلیٹنم کو دیکھا، پورے مال کو دیکھ کر، دوستو سنو، بہت ایزی ہے سننا، ویری ایزی، ویری ایزی۔ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ کتنا، اتنی دولت میں کیا کہا بی بی نے؟ پوری اپنے ٹرائبز کو ایڈریس کیا، اپنے پورے قبیلے والوں کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے کہا کہ سنو، یہ پورے مال کی مالک آج میں ہوں، میرا مال ہے، آج میں تمہارے سامنے، سب کے سامنے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے یہ پورا مال میں اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کو دیتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو دیتی ہوں۔ آج کے بعد سے، آج کے بعد سے، آج کے بعد سے اس پیسے میں میرا کوئی اختیار نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، جو بھی ہے میرے شوہر کی ہے۔ کتنا آسانی سے سن لیا۔
اب یہ نہیں کہ گھر جا کے سب کہیں گے بھائی تم لوگ بھی ایسی کر دو، جتنا تمہارا مال ہے پورا خاندان والوں کو بولے یہاں سے میرا نہیں آپ کا ہے. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں مجلس، میں مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں اپنے ذہنوں کو کھولے. اتنا پیسہ آنے کے بعد کسی کو دینا سننا یہ آسان نہیں ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے ان کا ہے، میرے شوہر کا ہے. دوستو کتنی بڑی بات ہے. پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ چیز ہے نا دینا، جان نہیں، اپنی لائف نہیں، آج کے زمانے میں مال سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ مشکل. جان سے زیادہ ویلیو ہے. کہے گے بابا جان دے لو مال مت دو. سب سے زیادہ مشکل مال کو دینا ہے. 1 روپیہ کسی کے جیب سے نکالنا بہت مشکل ہے، کسی کو ویلیو نہیں ہے. 1 روپیہ نکالنے کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر کرنا پڑتا ہے، ممبر پہ نہیں، کھڑے رہ کر سمجھانا پڑتا ہے اس کو. 1 روپیہ نکالنے کے لیے خدیجہ نے پورے مال کو اسلام پہ دے دیا، پورا مال دیا. یہ سب سے بڑا احسان، یہ وہ احسان ہے جو اچھا ایک بات پھر میں آپ کو کہوں، کب دیا پیسہ پلیز غور سے سنیں. آج کی مجلس کا پورا میسج ہے، کب دیا یہ بات کو آپ نے؟ اسلام، پلیز غور سے سنیں، اسلام آنے کے بعد، اسلام آنے سے پہلے نہیں دیا. دوستو پلیز غور سے سنیں، میری محنت کو ضائع ہونے مت دیکھیں. یہ پیسہ کب دیا خدیجہ نے؟ اسلام آنے کے 5 یا 6 برس کے بعد یا 7 برس کے بعد. کس کو دیا؟ اللہ کے رسول کو دیا. جو اللہ کا رسول کا جو صاحب تطہیر ہے، رسول اللہ کے بارے میں کوئی ذہن میں یہ تصور لا سکتا کہ وہ 1 درہم 1 پیسہ بھی حرام کا کھائیں گے؟ پلیز غور سے سنیں، مجھے جواب دے. کوئی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ رسول کبھی کوئی 1 لمحہ 1 لقمہ بھی حرام کا رسول کے پیٹ میں جائے گا؟ امیجن بھی نہیں کر سکتے. سوچنا گناہ ہے، کفر ہے. خدیجہ نے اتنا مال دیا تو اب اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا پورا مال پاک تھا تو رسول نے لیا. کیا کروں؟ کیا کروں؟ پورا پاک تھا تو رسول نے لیا. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا پاک پیسہ تھا بیوی کے پاس، کتنا پاک پیسہ تھا کہ بیوی نے اس پاک پیسے کو جمع کیسے کیا. اچھا پاک یوں ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ 3 دفعہ سونے کو غوطہ کر لیا تو پاک ہو گیا. ایسا تو پاک، ایسا ہوا پاک کہ 3 دفعہ غسل دے دیا، گولڈ کو لے جا کے پانی میں ڈپ کر دیا 3 دفعہ چلو پاک ہو گیا، چاندی کو ڈپ کر دیا، پیپر کرنسی تو نہیں ہے، ڈائمنڈز کو ڈپ کیا پانی میں چلو پاک ہو گیا. ایسا پاک نہیں تھا. وہ محنت کا پاک پیسہ، اس میں 1 درہم بھی حرام کا کہیں سے ملاوا نہیں تھا. اگر ملاوا ہوتا تو اللہ کا رسول ایکسپٹ نہیں کرتا. اللہ کا رسول تو اب اندازہ لگاؤ کہ بی بی نے کتنی پاکیزگی کے ساتھ محنت کر کے اس مال کو جمع کیا تھا. کیسا جمع کیا تھا؟ اس میں کہیں بھی کسی کے اوپر ظلم کا پیسہ بھی نہیں تھا. یعنی کسی مزدور کو ان کے بعد جو سرونٹس ہیں جو کام کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اس کی سیلری کو کم کر دیا یا سیلری کو نہیں دیا، نو، وہ بھی حرام ہو جائے گا. تو ٹوٹل پاک پیسہ بیوی کے پاس تھا. اب کوئی آج کے دور میں 1431 ہجری میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پیسے میں اگر کوئی حرام مل جائے تو میں کیا کروں، حالات خراب ہے. آج کا تو کمیونیکیشن آسان ہے، آج کا تو ہر چیز آسان ہے. اس زمانے میں اکیلی عورت اتنی بڑا بزنس امپائر کو چلا کے پاک پیسے کو جمع کر کے یہ بتایا کہ تم چاہے تو پیسے کو پاک کر سکتے. سمجھے؟ اتنی دولت تھی، سب بانٹ دیا، اسلام پہ دے دیا. کہا ہندو رسول کا ہے، پورا پیسہ دے دیا. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ نے کہا میرے حبیب تم غریب تھے، میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ رسول نے ایکسپٹ کیا، اللہ نے ایکسپٹ کیا خدیجہ کے پیسے کو، اللہ نے ایکسپٹ کر دیا۔ اور جب ایکسپٹ کیا دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خدیجہ کے احسان کو اتارا کیسے۔ ابھی تو بیوی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میں انشاءاللہ اس کو کل اور کنٹینیو کروں گا، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا، میں مجبور، وقت نکل گیا۔ اللہ نے خدیجہ کو کے پیسے کو ایسے ایکسپٹ کیا کہ آج احسان خدیجہ کا پورے مسلمانوں پہ آ گیا۔ بات کو میں یہاں روکتا ہوں، کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ٹائم پہ آ جائیں 10:15 پہ، کہ میں مجلس 11:15 پہ ختم کر سکوں، کل ورکنگ ڈے بھی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد علیہ ایک اور پڑھ لیں محمد رحمتی سے سے شروع ہوگی یہی کہ احسان خدیجہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان تھا بیوی کا، اور اس کے بعد کے جو احسانات ہے، جو مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے بیوی کا نا، وہ انشاءاللہ کل اور بتاؤں گا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں یہ 9 دن میں اتنی پرسنالٹیز کو کور نہیں کر سکوں گا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج بیوی کا کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ ٹاپک اتنی واس ٹاپک، اتنے لوگ ہیں تو شاید مشکل ہو، جہاں تک ہوگا میں کوشش کروں گا کہ جن ہستیوں کا میں ذکر کر سکوں میں کروں گا۔ آج کے بعد صرف 7 مجلسیں اور ہیں کل سے، تو بہرحال I try my best۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ آ جائیں، پلیز 10:15 شارپ آ جائیں، کہ میں 10:15 میں ممبر کا چلا رہا۔ ایک سوال پڑھے محمد علیہ مسلمانوں نے تو خدیجہ کے احسان کو نہیں مانا، بالکل نہیں مانا، اللہ نے مانا، رسول نے مانا، لیکن احسان کیا خدیجہ کو اور اولاد خدیجہ کو ختم کر دیا مسلمانوں نے۔ آج جو اسلام ہے وہ خون خدیجہ سے آگے بڑھا۔ اسلام کی بنیادوں میں نا، فاؤنڈیشنز میں خون خدیجہ ہے، اولاد خدیجہ ہے۔ ایک لوتی بیٹی تھی، اس بیٹی کو 18 سال کے سن میں ختم کر دیا۔ 18 سال کے سن میں مادر حسین لکڑی ٹیک کے چلتی تھی۔ یہ احسان ہے خدیجہ کا۔ مسلمانوں نے اس احسان کا ایسے ادا کیا کہ فاطمہ شہید ہوئی، اس کے بعد اولاد فاطمہ چن چن کے مارا گیا، چن چن کے مارا گیا۔ آج محرم کی 2 تاریخ، حسین کربلا کی زمین پہ پہنچ گئے، ادا خانے آباد ہیں، ہر گھر میں ادا خانہ استعمال ہے، اس لیے کہ حسین کا یہ تصور ہمارا ہے کہ محرم کا چاند جب نظر آتا تو حسین ہر گھر میں آتے ہیں، مہمانداری چاہنے والے مہمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہاں عرب سے چلا جاؤں تو میں ہند چلا جاؤں گا۔ تو حسین نے بھی خواہش کی تھی ہندوستان آنے کی، اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ایک عجیب جذبہ ہے امام حسین کی طرف سے۔ ویسے دنیا بھر میں ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان جو اس وقت کا ایک ہی ملک تھا، ایک عجیب جذبہ ہے، عرب میں بھی بہت ہے۔ بہرحال محرم وہ مصیبت کا مہینہ کہ زینب کے دل سے پوچھے کہ یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو فاطمہ کی کیا حالت ہوتی ہے، کہ ایک ایک چیز یاد آتی ہے، ذکر حسین مسلسل ہوتا ہے۔ عزیزو، حسین کی غربت، حسین کی مصیبت، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ذرا کوئی فاطمہ نے وہی کہا کہ میں نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا ہے، اور جب شہزادی کی آخری رات آئی تھی تو جب وصیتیں کر رہی تھی تو وصیتیں کرتے وقت مولا علی سے فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد یہ کہا تھا میرا جو چھوٹا بیٹا حسین ہے وہ رات میں اٹھ کے پانی ضرور پیتا ہے، میرے بچے کی پیاس بہت لگتی ہے تو پانی کا خیال بہت رکھنا۔ شہزادی امام حسین کو اتنا چاہتی تھی کہ آخری لمحہ
میں جب کفن پہنایا گیا بیوی کو، اور کفن پہنانے کے بعد جب علی نے یہ کہا کہ آؤ فاطمہ کی اولاد فاطمہ سے رخصت ہو لو، تو زینب اور کلثوم نے آ کے ماں کو سلام کیا، بازو کھڑی ہو گئی۔ پھر حسن اور حسین آئے، حسن اور حسین نے آ کے علی سے یہ کہا تھا کہ بابا ہم ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گے، اماں سے کہیں کہ وہ ہمیں پکارے۔ تو علی جو خاموش بیٹھ گئے، حسن پہنتی چلے گئے، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے، آ کے ایک ہی جملہ کہا تھا۔ امام حسین کا سن 4-5 سال کا تھا، ایک جملہ کہا چہرے کے سامنے آ کے کہ اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں تیرا حسین آیا ہے۔ پھر کہا اماں اگر جواب نہیں دو گی تو حسین روئے گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، حسین کو سینے سے لگا دیا۔ یہی فاطمہ تھی جو کربلا میں تڑپ کے کہہ رہی تھی کہ شمر میرا بچہ پیاسا ہے، اسے چھوڑ دے، شمر میرا بچہ پیاسا ہے۔ جب حسین شہید ہو گئے تو فاطمہ نے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ علی اور شہزادی امام حسین کو بہت چاہتی تھی، بے حساب ہر اولاد کو چاہتی ہے ماں، لیکن حسین سے ایک عجیب محبت تھی، اس لیے کہ شہزادی جانتی تھی کہ حسین پہ جو مصیبتیں آئیں۔ اسی لیے آج شہادت کے بعد جب بھی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے نا، وہ مادر حسین کا آنا لازم ہے۔ بس ایک تاریخ کا ایک واقعہ پڑھو، مجلس کو تمام کرو۔ آج سے 60 یا 70 برس پرانی بات ہے ہمارے ہندوستان کی، اس وقت پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا۔ یو پی کا ایک گاؤں ہے، وہاں کی بات ہے جو کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شہر میں اس چھوٹی سی جگہ پر امام کے چاہنے والے رہتے تھے۔ محرم کا چاند نظر آیا، ایک مومنہ رہتی تھی کہ جو بڑی امام حسین کی چاہنے والی، لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم تھا، دشمن اہل بیت تھا، شادی ہو گئی۔ اتنا ظالم شوہر تھا کہ بیوی کے اوپر بڑا ظلم کرتا، اور وہ اپنی بیوی کو عزاداری کرنے نہیں دیتا، مجلس کرنے نہیں دیتا۔ لیکن اس کے دل میں وہ جذبہ، محرم کا چاند نظر آیا، ہر طرف ہائے حسین کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ بیوی بڑی پریشان ہو گئی، کیا حسین کی عزاداری کیسے ہوگی؟ ایک دن 2 یا 3 محرم تھی، اس نے آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج شام میں ہمارے گھر میں میرے دوست آ رہے ہیں، تم کھانے کا انتظام کرو۔ اس نے کہا کہ محرم ہے، تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، تم شام میں کھانے کا انتظام کرو، میرے اتنے دوست آئیں گے، تم کو پکانا ہے، یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ یہ انتظام کر رہی تھی، شام قریب تھی، پڑوس کے گھر سے ہائے حسین کی آواز بلند ہوئی، مجلس کی آواز بلند ہوئی۔ اس کا دل بھر آیا، اس نے کہا چلو تھوڑی دیر مجلس میں جاتی ہوں، مجلس کر کے آ کے پھر پکاؤں گی۔ سر پہ چادر اوڑھا اور مجلس میں چلی گئی۔ مجلس میں گئی، وہ امام حسین کا ذکر ہوا، مجلس میں تاخیر ہوئی، خوب گریا ہوئی، اس نے خوب حسین کا ماتم اور گریا کیا۔ لیکن جب واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وقت ہو گیا میرے شوہر کے آنے کا، اب وہ آئے گا مجھ پر ظلم کرے گا، کھانے کا انتظام کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ بیویاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے کہا ایک بیوی سے پوچھا کہ بیوی تم کون ہو؟ تو کہا اس بیوی سے پوچھو۔ پھر میں دوسری بیوی کے پاس گئی، کہا بیوی تم کون ہو؟ تو کہا جو دالان میں بیٹھ کے بیوی رو رہی ہے نا اس کے پاس جاؤ۔ یہ کہتی ہے کہ میں وہاں گئی، میں نے وہاں جا کر پوچھا، وہ بیوی کا عالم یہ تھا، سر کو جھکا کر ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی کہ میرے حسین تو شہید ہو گیا۔ میں نے جا کے پوچھا بیوی تم کون ہو جو میرے گھر میں کام کر رہی ہو؟ تو اس بیوی نے سر کو اٹھا کے پوچھا تو کہاں گئی تھی؟ تو کہا میں مجلس میں گئی تھی۔ کہا کس کی مجلس میں گئی تھی؟ کہا میں حسین کی مجلس میں گئی تھی۔ تو کہا میں حسین کی بات فاطمہ ہوں۔ پوچھا بیوی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ رباب ہے اور یہ لیلا ہے، یہ ام فروا ہے۔ ارے فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تو میرے حسین کی مجلس میں جائے اور تیرا شوہر تیرے اوپر ظلم کرے؟ عزیزو یہ فاطمہ کیسے تڑپ تڑپ کر حسین کے عزاداروں کا خیال کر رہی ہے۔ مظلوم کربلا کا واسطہ، بیوی فاطمہ کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عزاداری کو قبول کرے، ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار مادر حسین کی مصیبتوں کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور کر، تجھے مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص مفید
بیوی اور صاحب رضوی کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، اور ایک بچی کی جس کو برین میں ٹیومر ہو گیا، اور پروردگار اس بچی کو مکمل طور پر صحت کاملہ، پروردگار حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، مادر حسین کا واسطہ پروردگار جو مخروج ہے ان کے خرج عطا فرما، پروردگار امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو سعادت دے، توفیق دے کہ انشاءاللہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، جب بھی ہم اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں ان ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، تجھے مادر حسین کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، پروردگار مظلوم کربلا کا واسطہ شیعہ نے حیدر کرار جہاں جہاں پر ہے، بالخصوص ایران، عراق، لبنان، پاکستان، جہاں جہاں پر ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی پروردگار ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتے کو بھیج دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، عزاداری کو فوقیت عطا فرما، عزاداروں کی اور عزادخانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھا، رسولہ فیملی کے تمام مرمین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص رخسانہ مرچنٹ کے درجات کو بلند فرما، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین والقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الی الاحسان، سلام پڑھے محمد۔ عزاداران امام، اس عزاخانے کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے محسنان اسلام کے عنوان، کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا ان کی تاریخ ہے، وہ ہسٹری ہے اسلام کی، معصومین سے ہٹ کر جن جن پرسنالٹیز نے، جن جن ہستیوں نے ظاہری طور پر اسلام کو سپورٹ کیا، ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں اسلام کا سپریڈ ہونا بہت مشکل تھا، اگر یہ ہستیاں اس وقت یا یہ لوگ نہیں ہوتے تو ظاہری طور پہ امپاسبل تھا کہ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ پھیل جائے۔ رسول اپنی محنت کر رہا تھا، اور اسلام کو سپریڈ کرنے کے لیے اللہ ہے، رسول ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسباب بننے کے لیے ظاہری طور پر ایک سپورٹ ضرور چاہیے تھی، اور وہ سپورٹ ان لوگوں سے ملی کہ جن کا ذکر ان مجالس میں ہو رہا ہے، کہ اگر یہ پرسنالٹیز نہیں ہوتی تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ اس دور میں پھیلے۔ حالات جو اس وقت تھے وہ اتنے خطرناک تھے کہ جتنے مکے کے یہ کافر اور مشرکین تھے جو 313 خدا کو مان رہے تھے، 1 2 3 نے 313 اسٹیچوز تھے خانے کعبہ کے، 313، اور ہر وضع کا ایک اسٹیچو تھا، کوئی پیسے والے پیسہ دیتا تھا، یہ خدا پیسے کا خدا ہے، یہ خدا پانی کا ہے، یہ کپڑے کا ہے، یہ زمین کا ہے، یہ کھانے کا ہے، اس طرح کے بنا کے رکھے تھے۔ بعض تو میٹھے حلوے کے خدا بنے ہوئے تھے، جب چاہے جب کھا جاتے تھے، جب چاہے جب رکھتے تھے، ایسے خدا بھی تھے، بڑے خوبصورت حلوے بناتے تھے، بنا کے اس کے صورت بنا دی۔ اسی لیے ہمارے پاس منع کیا گیا کہ جیسا، اب میں بات آئی ہے تو میں بول دیتا ہوں، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بٹ فعل مکروہ ہے ڈالز کا۔ ہمارے علماء بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ڈال سے بھی نہیں کھلاتے، جیسے ڈالز ہوتی ہے نا بچوں کی، باربی ڈال اور یہ ڈال اور وہ ڈال جو ہوتی ہے نا، بچوں کو بچپن حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ رہیں گے ڈال شکل تو اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، مکروہ ہے، فعل مکروہ ہے۔
شدید شدید مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں حرام نہیں ہے، کیا آپ رکھیں گے تو گناہ ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا، نو، لیکن فعل مکروہ ہے۔ اگر گھر میں ڈالز والز اگر رکھتے اسٹیچو ٹائپ، اس لیے وہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے جیسا فوٹوگرافی ہے، آج تصویر کا یا پروفیشن نہیں بنا سکتے اپنا آرٹسٹ، جس کو اس کو آپ پروفیشن نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے آپ شوقیہ بناتے، بعض لوگوں کا آرٹ بہت اچھا ہوتا ہے، آپ آرٹ بنا لیں، پروفیشن کبھی نہیں بنانا اس کو، یہ حرام ہے، پروفیشن نہیں کر سکتے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی رزق چلا رہے ہیں، اس میں کبھی برکت نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے وہ، تو ہمارے پاس یہ بالکل نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں مکروہ ہے، فعل مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اسٹیچوز کا رکھنا، ڈالز کا رکھنا گھر میں، گڑیاں کا رکھنا، کوشش کرو کہ بچوں کو اس چیز سے مت کھلاؤ۔ تو یہ جو 313 خدا تھے، پورا کعبہ جو ہے سجا ہوا تھا اندر سے یہ خداؤں سے، تو وہ لوگ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ رسول آگے یہ کہے۔ اچھا رسول کا کلمہ کیا تھا؟ میں تھوڑی سی بیسک بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ خالی اگر میں ویسے شروع کر دوں تو ہم کو پتہ نہیں چلے کہ کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ کنٹریبیوشن اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ کو اس کے پیچھے بیسک چیزیں معلوم ہوگی کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ رسول یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ان کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا نا مکے کے کافروں کو، وہ کیا تھا؟ وہ لوگ بول رہے تھے 313 ہے، یا محمد تم اپنا خدا لا کے رکھ لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ کافروں کو ایک اور خدا کو ایڈ کرنے کا کوئی اعتراض نہیں تھا، رسول کے منع مذہب سے ان کو اعتراض نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ اگر خالی الا اللہ نہیں ہوتا، خالی لا الہ الا لا الہ ہوتا تو وہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے رسول، پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ 313 ہے 314 ہو جاتے۔ رسول کا کلمہ یہ تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر وہ ہے، there is no God but only one۔ تو رسول یہ کہہ رہے تھے 313 نہیں ہے، میرا ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 313 میں 314 کر لو، we don't mind۔ لیکن رسول کا کلمہ یہ تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، سب کو ہٹاؤ اور ہمارے خدا کو مانو۔ تو یہ جو جھگڑا شروع ہوا نا دوستو، ایسا جھگڑا شروع ہوا، یا بی بی خدیجہ الکبریٰ ہو یا جناب ابو طالب جو سٹارٹنگ میں جو یہ لوگ ہیلپ کرے نا اسلام کی، ان کا کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ خالی ہم کو یہ پتا ہے کہ بی بی نے مدد کی یا ابو طالب نے مدد کی، لیکن خالی مدد نہیں کی، ایسے ماحول میں مدد کی۔ اس زمانے میں جہالت تھی، لٹرلی جہالت تھی، ایسی جہالت کہ جس کو چاہے مار دے، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی پولیس نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کچھ نہیں تھا۔ جو سردار ہوتا تھا، آج بھی پاکستان کے بعض ولیجز ایسے ہیں، انڈیا میں تو اللہ کا شکر یہ سب پرابلمس نہیں ہے، لیکن پاکستان میں سرحد کا جو مقام ہے وہاں پہ آزاد جو قبیلے ہیں، آج بھی ایسا ماحول ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں جاتی، وہاں حکومت پاکستان کی کوئی آرمی بھی نہیں جاتی، وہاں پہ ان کا اون رول چلتا ہے، کرنسی پاکستان کی چل رہی ہے، لیکن رول وہاں کے جو ٹرائبز ہیں، ٹرائبز کا جو لیڈر جو سردار ہے ان کا رول چلتا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت مکے میں یہی تھا، مکے میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی لا اینڈ آرڈر، کوئی پولیس نہیں تھی، وہاں کے جو سردار تھے نا ان کا پورا رول چلتے تھے، ان کی حکومت چلتی تھی۔ تو وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آسانی کے ساتھ ہم ختم کر دو۔ اتنی تکلیف دی گئی بی بی خدیجہ کو، جناب ابو طالب کو، کہ آسان نہیں تھا کہ بی بی آگے بڑھ کے رسول کی مدد کرتے اور رسول اللہ آرام کے ساتھ اسلام کو پھیلا دے۔ جو پریشانیاں، جو تکلیف ہو رہی تھی، لٹرلی آ کے بڑے پتھر مارتے تھے بی بی خدیجہ کے سامنے رسول اللہ کو۔ آسان بات نہیں ہے سننا۔ روایت میں ہے کہ جب رسول واپس آتا تھا شام میں تبلیغ کر کے، تو سر سے لے کے پیر تک خون میں نہائے ہوئے رہتے تھے، بلڈ ہر طرف بلڈ جاتا تھا، اتنی تکلیف، کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ بنا کوئی ایسا سیمنٹ روڈ تو نہیں تھی، رسول آگے بڑھے، ہر طرف نوکیلے پتھر بچھا دیتے تھے، بولتے تھے اب جا کے اب تبلیغ کرو۔ اتنی آسانی سے مکے کے کافر اور مشرکین جو ہے اسلام کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ خدیجہ کا یا ابو طالب کا جو احسان اللہ نے مانا تو یوں ہی نہیں مانا، کہ یہ عالم تھا کہ بلال، جناب بلال نے سمیہ کے یہ غلام تھے، بلال نے جب ایکسپٹ کیا اسلام کو، یہ کہا کہ میں یہ خدا کو نہیں مانتا اور محمد جو دین لائے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ تو سمیہ نے بلال کو بلوایا، غلام ہے نا، غلام ہے باؤنڈیڈ لیبر، غلام کیا ہے؟ باؤنڈیڈ لیبر ہے،
باؤنڈری نیبرز کے لیے مالک، آج بھی باؤنڈری نیبرز کیسے ہوتے ہیں؟ جو چاہے مالک کرائے. تو اس نے سمیہ نے یہ کیا کہ بلال کو بلوایا. مکے کی زمین، پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی روڈ نہیں ہے، سیمنٹ روڈ، بالکل کلین روڈ نہیں ہے، ہر طرف پتھر، جیسی چاہے زمین ہے. اس روڈ کے اوپر بلال کے سینے پہ پتھر باندھ کے ان کے پیروں میں رسی باندھ کے اونٹ کو کہا کہ کھینچو. تو لٹرلی اونٹ کھینچتا تھا اور بلال پورا زخمی ہوتے تھے. اگر آپ میسیج مووی دیکھیں، ڈاکومنٹری، اس میں آپ کو یہ واقعہ دکھے گا. تو اس طرح کی تکلیف ہوئی اسٹارٹنگ میں اسلام کو اسپریڈ کرنے کی، ایسی تکلیف دے رہے تھے. ایسے ماحول میں خدیجہ اور ابو طالب نے رسول اللہ کو پروٹیکٹ، جب بلال کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے یا دوسروں کے ساتھ کر سکتا تو بی بی خدیجہ کے ساتھ یا جناب ابو طالب کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ میری بات آئیں گی بلال کے لیے کہ بلال کا کیا پوزیشن ہے، انشاءاللہ آج ہی میں بتا دوں گا. بی بی خدیجہ کا تھوڑا شارٹ کرتا اور بلال اور جناب عمار یاسر اور جناب سلمان اور جناب ابو ذر کا واقعہ سناؤں گا کہ جس سے ایک اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اسپریڈ کیسے کیا. اسلام پہ صلوات پڑھے محمد وعلیہ. بلال جب یہ کرنے لگے تو انہوں نے سمیہ نے 100 کوڑے بلال کو مارے، 100. تو یہ علم ہے کہ بلال کی پیٹھ پوری زخمی ہو گئی تھی، پوری پیٹھ زخمی ہو گئی. آپ سننا آسان ہے، ان کا کرائم کیا تھا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ. آج کتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ کہنا، کوئی پرابلم نہیں. آج لا الہ الا اللہ ہم جتنا چاہے تم بولے. میں نے جو پہلی مجلس میں کہا کہ ہم کو اسلام گرانٹیڈ ملا ہے، ہم صرف باتیں، ہم کو بات کرنا بڑا اچھا تھا. آج کے زمانے میں آپ بیٹھ کے ڈرائنگ روم ٹاک کروا لو، بہت اچھا لوگ بات کرتے ہیں، بیٹھ کے آپ گھنٹوں بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن پریکٹیکلی آپ سوچیں تو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم کس اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے گریٹ گرینڈ فادرز نے یا اس زمانے کے مسلمانوں نے کتنی تکلیف اٹھا کر وہ لوگ جنت میں گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں اور جنت میں چلے جائیں. ہم کچھ نہیں کریں اسلام کے لیے، ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کریں. اگر اس وقت یہ لوگ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اسلام پھیلتا کیسے تھا؟ اسلام اسپریڈ کیسے ہوا؟ اس کے بعد 3 سال گزرے یا 4 سال گزرے، 70 آدمیوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، 70. اور اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ جو غریب کے تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھی دور ہو گئے. لٹرلی مارتے تھے پکڑ کے. تو رسول اللہ اور قتل کرنا شروع کرتے تھے. جو پہلی جو شہادت دی وہ کس نے دی؟ جناب عمار یاسر کی ماں. عمار یاسر، ان کے والد اور ان کی ماں، یہ تین لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. عمار یاسر وہ پرسنالٹی ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. دوستو کتنی بڑی بات ہے، سننا کتنا آسان ہے. کہتے ہیں کہ جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جس نے عمار کا دشمن رکھا اس نے، جو مولا علی کے لیے حدیث ہے وہ عمار یاسر کے لیے حدیث ہے. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہماری. اس لیے کہ عمار یاسر کے بیٹے ہیں، ان کی ماں کو، یہ ان کا گھر تھا مکے میں رسول اللہ کے گھر کے پاس. انہوں نے پہلی دفعہ اسلام کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ پورا جو مکے کے سردار تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ عمار یاسر کے گھر میں آگ لگا دی. کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگ لگائی تو عمار یاسر کی ماں شہید ہو گئی. پہلی اسلام پہ جو شہادت دی وہ ایک عورت نے دی. آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کا کنٹریبیوشن کیا ہے. وہ عورت کو دیکھو اور آج کل ہماری عورتوں کو دیکھو. میں بامبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بامبے میں تو ماشاءاللہ سب سیٹ ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. ہماری عورت کو دیکھو اور ہمارے یاسر کی ماں کو دیکھو. پہلی قربانی اسلام کی مرد نے نہیں دی، عورت کی. رسول اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اس عورت کو. عمار یاسر کی ماں کو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرا سلام ہو اس کے اوپر. مذاق نہیں ہے. اگر وہ ایک لمحے میں اپنی زندگی کو بچا سکتی تھی، وہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں لا الہ الا اللہ نہیں بولتی، لیکن انہوں نے کہا نو، مجھے لا الہ الا اللہ بولنا ہے، رسول کو محمد کو رسول ماننا ہے اور مجھے اسلام پہ جان دینا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے ہمارے یاسر کی ماں کو سیدھا روایت میں کہ سیدھا روح نکلا اور سیدھا جنت میں چلی گئی. اتنی تکلیف، زندہ لٹرلی دوستو زندہ جلا دیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. جوان بیٹا سامنے اور دیکھ رہا ہے کہ ماں جل رہی ہے. یہ ہے ہمارے یاسر.
لیکن ان لوگوں نے اسلام کو ایسا ایکسپٹ کیا، جنہیں کہ تکلیف پڑی تو گھر میں بیٹھ گئے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنی عبادت کر کے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اتنا مانگتے ہیں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار دیکھو، اور ہمارے یاسر کی ماں کا کردار دیکھو، بی بی خدیجہ کے بارے میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور پڑھے پلیز۔ ایک اور صلوات پڑھے بابا بابا سے بدل پڑھے صلوات۔ یہ ہمارے یاسر کی ماں ہے۔ عمار کے بارے میں رسول کا ارشاد ہے کہ عمار 4 ایسے لوگ ہیں، بعض روایتوں میں 7 جس میں ہمارے سلمان ہے، ابو ذر ہے، انشاءاللہ سلمان ابو ذر کا بھی ذکر آئے گا۔ سلمان ہے، ابو ذر ہے، ہمارے یاسر ہے، مقداد ہے۔ یہ 4 ہے وہ ہیں کہ جن کو بی بی فاطمہ کی میت میں شریک ہونے کی اجازت تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یاسر کا پوزیشن کی سٹیٹس کیا ہے، کہ جن کو شہزادی 7 آدمی میں جس میں شہزادی کی میت میں جو شریک ہوئے تھے اس میں ایک ہمارے یاسر ہے۔ ہمارے یاسر کے لیے رسول کا ارشاد ہے کہ عمار تم ایک باغی گروہ، ایک کافر گروہ قتل کرے گا۔ عمار کے لیے رسول کا ارشاد ہے، اس زمانے میں لوگ عمار یاسر کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ حق کدھر ہے، سمجھے آپ؟ عمار جس گروہ کو سپورٹ کرے، جس کو سپورٹ کرے، حق ادھر ہے۔ لوگ کرائٹیریا عمار کو بنایا جو تو مدینے میں، مکے میں اسلام ہے۔ مثال کے طور پہ ایران میں کوئی شیعہ ہے، ایران میں اگر جو شیعہ ہے اگر اس کو پتہ کر چلے یہاں پہ تو امیر شام کا جھگڑا، ان کا جھگڑا، تو اس وقت لوگوں کو لوگ یہ پہچانتے تھے کہ جدھر عمار ہے وہ حق ادھر ہے۔ اتنا بڑا سٹیٹس تھا۔ عمار یاسر کے بارے میں یہ ہے کہ عمار جو ہے، جب تک عمار جس جگہ پہ رہے گا، معصوم کا جملہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت رہے گی۔ کیوں اتنا سب ان کو ایوارڈ ریوارڈ کیوں دیا گیا؟ وائی؟ انہوں نے ایسے موقع پہ رسول کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ اسلام آنے کے 4 سال کے بعد اتنا ظلم ہوا اسلام کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے 70 جو مسلمان تھے ان کو مکے سے باہر بھیج دیا، حبش کو بھیج دیا، افریقہ کو، کہ وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ جو جناب جعفر طیار کے ساتھ گئے وہ وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی، وہاں پہ جا کے اسلام کو اسپریڈ کیا۔ یہ لوگ وہاں پہ اسپریڈ کر دیں۔ اسلام ایک جگہ پہ ایک وقت میں نہیں اسپریڈ ہوا، اللہ کے رسول نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بھیج کے اسلام کو اسپریڈ کرنا شروع کیا۔ اس لیے کہ یہ جو مکے کے جو سردار تھے نا، پورا یہ خاندان، ابو سفیان کا خاندان اور یہ ولید اور عتبہ اور ابو جہل اور ابو لہب، یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ کوئی معمولی نہیں تھے، اور یہ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اسلام کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا عرب میں آج بھی عرب میں ایک ان کی ہوتی ہے بگ نوز، جس آج ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، عرب کا ایک گرج بہت ہے دلوں میں، وہ لوگ دل میں رکھتے بہت ہیں۔ آج بھی ان کے نیچر میں یہ بات کہ ہمیشہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں، بہت بڑے ہیں ہم۔ تو اچھا عرب میں بھی پورے عرب کا ایک الگ مزاج، مکے کے عربی کا مزاج الگ ہے۔ آج بھی وہاں پہ مکے کے جتنے عربی ہیں نا، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو تقوی کے ساتھ بڑا ہے۔ اسلام میں رنگ کی کوئی شکل نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ پیلا ہے، نو۔ اسلام بولتا ہے کہ جو تقوی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوگا۔ اگر تم پیسے والے ہوں گے، بڑی فیملی کے ہوں گے، ایک عجیب جملہ ہے معصوم کا کہ خاندان کو لے کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معصوم کہتے ہیں کہ تم یہ بول کے جنت میں نہیں جا سکتے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں بنی ہاشم ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ نو، جنت بنی ہاشم کہ ہونے سے تم بنی ہاشمی ہے تو تم جنت میں جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ یا تم بڑے خاندان، بڑی فیملی کے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے، رسول سے قریب ہونا ہے تو تقویٰ ہوگا، باعث ہوگے تو رسول کے قریب ہوگا۔ فیملی بیک گراؤنڈ کے تحت جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اگر فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر تحت میں جاتے تو کتنے ایسے امام زادے جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ 7ویں امام کا خاتون جو ہے محمد ابن اسماعیل، وہ جہنمی ہے۔ کتنے ایسے نبی کا بیٹا، نوح کا بیٹا کہاں جہنم میں گیا۔ تو خاندان کے ساتھ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تم کو باعث ہونا ہے، اللہ کو ماننا ہے،
اللہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات پہ ٹیچنگ پہ عمل کرنا ہے تو ضروری یوں کو جنت. مولا علی کسی عام انسان کا امام نہیں ہے, علی متقین کا امام ہے, امام المتقین ہے مولا علی. تو جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. سب پڑھے محمد ہمارے یاسر کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اسلام جو اسپریڈ کیا نا. اچھا یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ کے بعد 7 ایسے لوگ تھے, 7 کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے. عمار اور ابو ذر الغفاری 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ, میں آج کھل کے پڑھ رہا ہوں مجلس, یہ سیڑھی کو بعد میں اپنے ہی لوگ دیکھے تو بہتر ہے, میں اپنے جو عقیدے کے لوگ ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک سال آپ پڑھیں محمد والے دو ایسی پرسنالٹیز ہیں اور پوری یہ تاریخ ہے دوستو اسلام کی, غور سے سمجھتا ہے. 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں, ایک عمار یاسر, ایک ابو ذر الغفاری, کہ یہ 2 اگر نہیں ہوتے تو اس وقت ظاہری طور پر شیعت کا, مولا علی کی ولایت کا, مولا علی کی محبت کا جو چرچا ہر طرف پھیلا ظاہری طور پر رک جاتا. یہ 2 ایسے ڈیرنگ تھے, یہ جذبہ آج ہماری کمیونٹی کے بچوں میں, لڑکیوں میں آنا چاہیے. ہماری کمیونٹی میں بھی یہ جذبہ, ہماری قوم میں بھی یہ جذبہ آنا چاہیے. اگر ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے نا تو پھر شیعت نہیں ہے. عمار یاسر اور ابو ذر الغفاری نے کھلم کھلا تیسرے خلیفہ کے خلاف, آپ جانتے میں نام نہیں لے رہا, تیسرے خلیفہ کے خلاف سب سے بڑا ریولوشن کو پیدا کیا, انقلاب کو پیدا کیا. اور انقلاب بھی کہاں پیدا کیا؟ مدینے میں پیدا کیا, کیپٹل. آج آپ, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بامبے میں رہتے ہیں اور انڈیا میں کیا ہے, ڈیموکریسی ہے. آپ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو آپ باہر کھڑے رہ کر جو چاہے بول سکتے ہیں, کوئی آپ کو پولیس پکڑ کے لے کے نہیں جاتی. فوراً فریڈم آف سپیچ ہے, گالی نہیں دے رہے آپ, بٹ یو کین سے نہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آپ یو کین سے, یہاں کے جو چیف منسٹر ہے آپ کیا ان کے خلاف نہیں بول سکتے؟ پارلیمنٹ میں تو اسمبلیز میں تو جوتے اٹھتے ہیں بھائی, ہم تو نیوز دیکھتے ہیں. ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, فائن, فریڈم آف سپیچ ہے, آپ جو چاہے بولے. فریڈم آف پریس ہے, یہاں پہ لکھنے والا لکھتا ہے, آپ بول سکتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ, جو انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو 1% بھی اندازہ نہیں. جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں ہم لوگ, ہم کو اندازہ ہے. آج 1400 سال ہو گئے, 1400 ایئرس ہو گئے. آج الیکٹرانک میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی جھگڑا ہو, کوئی پرابلم ہو, ایک لمحے میں, فریکشن آف سیکنڈ میں دنیا بھر میں نیوز پھیل جاتی ہے. ایک سیکنڈ میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں آپ کو پتا چلتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے چلے گا, ٹی ویز کے ذریعے چلے گا. اتنا اسٹرانگ آج کل میڈیا ہے. اس زمانے میں کیا تھا, لٹرلی آپ یقین کریں, جو رولر ہوتا تھا, جو بادشاہ ہوتا تھا, جو خلیفہ ہوتا تھا, اس کے موڈ کے اوپر رولز بدلتے تھے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں تھا, یہ اسلام کی شریعت نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں موڈ کے اوپر رولز بدلتے تھے. جس کو چاہے وہ زندگی دیتا تھا, جس کو چاہے موت دیتا تھا. آج بولنا آسان ہے, اس زمانے میں بولنا مشکل تھا. آپ اگر اس وقت حاکم کے خلاف کچھ بول رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری فیملی, پورا گھر 1 منٹ میں تباہ ہو جائے گا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ کا جو پریفیس ہے نا, سورہ واقعہ جو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا, اس کا جو پریفیس ہے وہ پریفیس پڑھیے سورہ واقعہ کا, اور یہ دیکھیے کہ سورہ واقعہ کے پریفیس میں آپ کو ملے گا کہ جو راوی ہے سورہ واقعہ کا, ابو مسعود, اس کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ تیسرے خلیفہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے, لٹرلی زخمی ہو گئے. اور یہ صحابی رسول تھا جو زخمی ہوئے, مولا کا چاہنے والا ابو مسعود, اور صحابی رسول تھا. یہ مولا علی کے فضائل سنا تھا. مانے اتنا زخمی کیا
کہ بالکل بےدم ہو گیا. حکومت کے لوگوں نے آ کے مارا. اس کے بعد آپ کو تو پتا ہے آج کل حکومت یہاں پہ بھی آج کل یہ پالیٹکس چلتی ہے, ایک مارتا ہے دوسری سائڈ سے آ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے کہتے ارے آپ کو بہت ماروا لگ گئی, آپ کو میں ہیلپ کر سکتا ہوں. تو کیا کیا تیسرے خلیفہ نے ان کو بلوا کے بولا یار مجھے پتہ نہیں تھا, ہم لوگوں نے آپ کو مار دیا, آپ کی 3-4 لڑکیاں ہیں اور آپ کا تو بالکل آخری وقت آ گیا, لاسٹ اسٹیج آ گیا, یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو فائنینشلی, میں کچھ ہیلپ کروں. کہ انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ سوری مجھے تیری فائنینشیل ہیلپ نہیں چاہیے, میری لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. میری لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. تو وہ اس کا ابو مسعود کا مطلب یہ تھا کہ تیری مدد مجھے نہیں چاہیے, میں جو واقعہ پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کوئی سورہ واقعہ پڑھے تو وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا, رزق اللہ اس کا انتظام کرے گا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا اس سے کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہیلپ کروں, مجھے تیری فائنینشیل ہیلپ نہیں چاہیے, میری لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں, مجھے بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر میری لڑکی کبھی بھوکی نہیں رہے گی. چلو میں مر رہا ہوں لیکن میری لڑکی کبھی بھوکی نہیں رہے گی. تو آپ تو یہ حالت تھی, اوپن مارا جاتا تھا, اوپن جس کو چاہے مارے. ایسے ماحول میں خلیفہ سامنے ہے, دو آدمیوں نے پورے اسلامک پہلا ریولیوشن کب آیا؟ رسول کی وفات کے بعد پہلا انقلاب. دوستو اسلام میں انقلاب ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بامبے میں رہو, دنیا میں کہیں بھی رہو, بالکل خاموشی کے ساتھ زندگی گزارو, یہ اسلام نہیں کہتا. اگر ویسا رہتا تو میں ابھی آپ کو بتاتا لے جاؤں گا انشاءاللہ. میں کیا کروں, میرے پاس وقت کی تنگی ہے. پہلا انقلاب رسول کی وفات کے بعد. خلیفہ اول کا دور گزرا 2 سال کا, دوسرا خلیفہ 10 سال 10 ایئرس 12 سال گزر گئے. رسول کو وفات شہادت کو 12 سال گزرے. 12 سال کے بعد تیسرا خلیفہ آیا. یہ تیسرے خلیفہ کون سی فیملی کے تھے؟ بنی امیہ کی فیملی کے. یہ ابو سفیان کے کزن تھے, بنی امیہ کے تھے. جب یہ خلیفہ بنے نا, تیسرے خلیفہ, تو ابو سفیان اس وقت اندھا ہو گیا تھا, بلائنڈ ہو گیا. یہ 2 آدمیوں کے ساتھ ابو سفیان دربار میں آیا, 2 آدمیوں کی ہیلپ سے لے کے. بوڑھا ہو گیا تھا, لڑکے اسلام کو رسول کو ستا کے اندھا ہو گیا. پورے جنگ اس لیے گئی, بدر احد خندق خیبر سب اس کے سب سے بڑا دشمن ہے. 2 آدمیوں کے ساتھ دربار میں انٹر ہوا. تیسرے خلیفہ تخت پہ بیٹھے ہوئے, کھڑے رہ کے کہتا ہے, آپ دیکھیے اس کا ہسٹری کا جملہ, میرا جملہ نہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں. مسلمان ہو گیا ہے آج, مسلمان ان کو مسلمان مانتے ہیں. یزید کا دادا ہے, گرینڈ فادر آف یزید. آ کے اس کو دیکھ کے بولتا ہے, تاریخی جملہ اس کا, اس کی ذہنیت دیکھیں کتنا کریکٹ ذہنیت تھی. میں آج کھل کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ گھر والوں کی اجازت ہے مجھے. چلا پڑھے محمد والے. انہوں نے آ کے کیا کہا پتہ ہے, پلٹ کے کہتے ہیں تیسرے خلیفہ کو کہ اب حکومت ہمارے خاندان میں آ گئی, ہماری فیملی میں آ گئی. خلافت, رسول کی خلافت ہماری فیملی میں آ گئی. اب اس کو گیند بناؤ, بال بنا کے اپنے خاندان میں اچھالتے رہو. آج تیرے پاس ہے, کل تو اپنے خاندان میں کسی اور کو دے دے, پرسوں کسی اور کو دے دے. یہی نتیجہ تھا کہ امیر شام نے, معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت دی تھی, جس کو ام المومنین جناب عائشہ نے روکا تھا. امیر شام کو جب یزید کی بیعت زندگی میں لینے آیا تھا مدینے میں, تو امیر ام المومنین اس وقت زندہ تھی, پردے کے پیچھے سے اپنے کمرے میں سے بولی تھی کہ امیر شام تو کس کی سیرت میں مر گیا, اپنی زندگی میں یزید کی بیعت کیسے لیتا ہے, تو زندہ ہے ابھی, یزید کی بیعت تو کیسے لیتا ہے. اور وہ بہت بڑا پولیٹیشن, سیاسی درم تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں. اس کے بعد جو اس کو کرنا تھا اس نے کیا. کہ یہ تو حالت تھی. ابو سفیان نے آگے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ اب گیند سمجھو, اس کو بال سمجھو, اور اب اس کو اچھالتے رہو, کبھی ادھر دو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف گھومتی رہی. یہ خاندان ابو سفیان, اس نے بنی امیہ نے سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی. پورا واقعہ کربلا, پورے معصومین کی شہادت, مولا علی سے لے کے, مولا علی کی شہادت سے پہلے رسول کو اتنا ستایا, پورے اسلام کی جنگ اسی خاندان نے کی. تو اب ایسے حاکم کو کے سامنے بولنا آسان تھا. عمار یاسر, ابو ذر الغفاری. ابو ذر کون ہے؟
ابو ذر کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ ایمان کے ہم ہوتے نا، ہم صاحب ایمان مومن ہیں، ایمان کے 10 کیٹیگریز ہیں، 10 کیٹیگریز۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایمان 10 درجے کا ہوتا ہے۔ 10ویں درجے پر سلمان فارسی، 9 درجے پر ابو ذر ہے، 9 ایمان کے 9 درجوں پر ابو ذر ہے۔ ہم تو ایک درجے پہ بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے لیکن ہم بولتے ہیں ہم سلمان سے زیادہ بڑے ہیں۔ نہیں، ہمارا ایمان تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ہم سمجھنے ہیں سلمان کیا بھائی آج کا شیعہ تو سب سے بڑا ہے، آج کی جو عورت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم نے کچھ اسلام کے لیے نہیں کیا، لیکن ہم بڑے آرام کے ساتھ اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھ رہے ہیں۔ ابو ذر الغفاری 9 درجے پہ، عمار 7ویں درجے پہ، مقداد 8ویں درجے پہ۔ مقداد کا بھی ذکر کا بہت بڑی ہستی۔ تو 2 پرسنالٹیز نے پہلا ریولیوشن اسلام کا برپا کیا، انقلاب۔ کیسا انقلاب؟ تیسرا خلیفہ مدینے میں عمار یاسر، اور وہ کیا کرتا تھا؟ تیسرے خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ غنی۔ پہلے صدیق ہے، پھر فاروق ہے، تیسرے غنی ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا جنرس ہے۔ دوستو ایک چیز بتاؤں آپ کو، اپنا پیسہ خرچ کرے نا تو غنی، اپنے پیسے سے غنی ہو، امت کے پیسے پہ کیا غنی ہو رہے ہو؟ نہیں، اپنا پیسہ جیب پہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، میں آپ سے پیسے لے کے بانٹوں تو کہنا میں غنی ہوں؟ کسی کا پیسہ بینک سے لون لے کے بینک کو تو آپ لوٹ رہے ہیں اور آپ غنی بن گئے۔ غنی بننا ہے تو اپنی ماں خدیجہ کی طرح غنی بن، بانٹنا ہے نا، دینا ہے نا اللہ کو، تو وہ غنی بنو جیسے تمہاری ماں نے پیسے بانٹے۔ میں کیا کروں، میری ماں کی بھی باتیں کہیں رہ گئی لیکن وقت نکل گیا۔ آپ بی بی کو جانتے، اللہ بی بی کے اوپر لاکھوں سلام، ہمارا مادر فاطمہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ غنی، اصل غنی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اصل غنی اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، رسول کو کہا کہ میرے حبیب تم غریب تھے، تم غریب تھے، اللہ کہہ رہا ہے تم مسکین غریب تھے، میں نے تمہیں غنی کیا۔ غنی خدیجہ کرے، پیسہ خدیجہ خرچ کرے، اللہ خدیجہ کے عمل کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہے، یہ غنی ریڈی میڈ غنی ہے، یہ کسی کے پیسے میں غنی ہو گئے۔ تو جب یہ پیسے اپنے خاندان میں بانٹتا تھا تو پہلا انقلاب عمار یاسر اور ابو ذر الغفاری نے برپا کیا۔ ان کا کیا عالم تھا پتہ ہے؟ ابو ذر اور عمار کا مدینے کی گلیوں میں، راؤنڈ اباؤٹس کے پاس، نماز کے بعد مسجد نبوی میں نماز ختم ہوئی، کھڑے ہو جاتے تھے دروازے کے پاس، کھڑے رہ کر حکومت کے خلاف بولتے تھے، اوپن بولتے تھے، کھڑے رہ کر بولتے تھے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، تو یہ جو پیسے خرچ کر رہا ہے یہ تیرا پیسہ نہیں، یہ اسلام کا پیسہ ہے، اور اسلام کا پیسہ تو غلط خرچ کر رہا ہے۔ عمار یاسر اس وقت جو شیعت پھیلنے لگی، یہ عمار یاسر کی وجہ سے۔ عمار یاسر کی تھوڑا سی بات اور بتا دوں کہ عمار یاسر نے مصر میں جا کے وہاں پہ تھوڑی شیعت کو پھیلایا، اس کے بعد سیریا گئے، امیر شام نے ان کو دور کیا، سعودی عربیہ مدینے سے نکل کر یہ جو ایسٹرن پروونس ہے سعودی عربیہ کا، سہاد، غطیف، یہ بیلٹ جو ہے نا آج بھی یہ ایسٹرن پروونس ہے سعودیہ کا، تہران، دمام، کفوف، سہاد، غطیف ایریا ہے، آج بھی وہاں پہ 95% شیعہ ہیں، 95%، 90 سے 95% آج بھی سعودیہ کا جو ایسٹرن پروونس ہے وہاں پورے شیعہ ہیں۔ آج بھی وہاں پہ مسجدیں، وہاں مسجدوں میں اذان علی ولی اللہ آج بھی ہوتی ہے، یہ سعودیہ کا جو ایسٹرن پروونس ہے۔ تو وہاں کی جو شیعت ہے نا، یہ عمار یاسر کی شیعت ہے۔ عمار یاسر مکے سے، مدینے سے نکل کے ایسٹرن پروونس آ کر
اس دور میں مولا علی کے فضائل کو انہوں نے بیان کیا، علی کے حق کو بیان کیا، یہاں پہ آ کے انہوں نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ عمار یاسر کی وجہ سے شیعت وہاں پہ ایسے پہنچی کہ آج 1200-1300 سال ہو گئے لیکن وہاں کے شیعہ کو دھکا نہیں لگا۔ وہاں کی حکومت کا ظلم مسلسل ہے۔ آپ کو آپ جانتے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں وہاں کی حکومت سے نہیں ہوتا، کہ وہاں کی حکومت کا ظلم اتنا ہے، آج بھی اتنا ہے کہ وہاں پہ آج بھی سعودیہ کے اس حصے میں مٹی کے گھر ہیں، مٹی کے گھر ہیں۔ کتنا بڑا سب سے لارجسٹ پروڈیوسر آف دی آئل ہے، اتنا پورا شہر جو ہے، دوسری پوری سٹی پوری ڈیولپ ہے، لیکن ایسٹرن پروونس میں آج بھی غربت ہے۔ کیوں غربت ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ شیعت ہے، تو یہ پوری شیعت، لیکن ان لوگ غربت کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے مذہب کو بدلا نہیں، اس لیے کہ عمار یاسر نے ان کو اتنا ریگولیشنری بنایا کہ آج وہاں جتنی شیعت ہے وہ حکومت ظلم کرتی گئی، لیکن ظلم کو برداشت کیا، اس لیے کہ یہ لوگ اوپر کے تمام حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ تو عمار یاسر کی شیعت ہے جو آج ایسٹرن پروونس میں پوری موجود ہے۔ ایک سر آپ پڑھے محمد وآل عمار یاسر کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بھی عمار کو قتل کرے گا نا وہ باغی گروہ ہے۔ عمار قتل کہاں ہوئے؟ کس نے قتل کیا عمار کو؟ عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ عمار یاسر شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دوستوں میں صرف یہ تاریخ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کم از کم یہ بچوں کے دل میں خواہش پیدا ہو۔ آج اب میں آپ کو بتاؤں، آپ سب کے دل میں خواہش پیدا ہو۔ امیر شام کے خلاف جنگ صفین ہوئی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگ صفین ہوئی۔ عمار یاسر 90، اچھا عمار یاسر اور رسول اللہ کی ایج میں 5 ایئرس کا ڈیفرنس ہے۔ عمار یاسر ہمارے رسول اللہ سے 5 سال چھوٹے تھے، 5 یا 10 سال کی روایت ہے، 5 سال کی روایت ہے کہ رسول اللہ 5 ایئرس عمار سے بڑے تھے۔ عمار مولا علی سے بڑے تھے، مولا علی سے چھوٹے نہیں تھے، مولا علی سے کافی بڑے تھے۔ صرف ہمارے رسول اور عمار یاسر میں 5 سال کا ڈیفرنس ہے۔ پوری شیعت کو پھیلایا اپنی زندگی میں، اور صفین کی جنگ کب ہوئی؟ 37 ہجری میں۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری۔ تو آلموسٹ جو ہے 25 ایئرس کے بعد آپ شہید ہوئے، 25 یا 30 ایئرس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ تو 90 ایئرس کے ہو گئے تھے آپ، 80s لیٹ 80s اور 90 میں شہید ہو گئے تھے، بال جھک گئے تھے۔ جنگ صفین میں جب جنگ چل رہی تھی تو اس وقت عمار نے اپنے غلام سے کہا کہ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا عمار کی ماں بھی شہیدہ، عمار کا باپ بھی شہید کیا۔ یہ عجیب خاندان ہے، ماں باپ دونوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عمار یاسر ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس ہے ان کا۔ تو ان کے غلام نے کہا کہ پوری زندگی آپ نے جنگ کی، اب تو بالکل ضعیف ہو گئے، اب کیوں جنگ کرنا چاہتے؟ تو ان کا عجیب جملہ تھا، عمار یاسر نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ اور عمار میدان میں آئے، آ کے انہوں نے جنگ کی، ان کو قتل ہوئے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، شہید ہوئے۔ جیسے ہی شہید ہوئے پورے امیر شام کے لشکر میں ایک دھوم مچ گئی، سب کو رسول کی وہ حدیث یاد آئی کہ عمار تجھے ایک کافر کو قتل کرے گا۔ تو سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو کافر ہو گئے، اس لیے کہ اس میں کئی ایسے بھی تھے کہ جو صرف کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن ان کو پتا چلا اب پورے امیر شام کے لشکر میں ہنگامہ مچ گیا کہ ہم کافر ہیں، رسول کی حدیث ہے جو عمار کو قتل کرے گا وہ کافر ہے۔ 5 امیر شام تک پہنچی، معاویہ تک پہنچی، لوگوں نے جا کے کہا معاویہ تو کافر ہے، رسول کی حدیث ہے، اور جو ہم 13 سال دے گا وہ سب کافر ہے۔ عمار یاسر صحابی رسول شہید ہو گیا۔ یہ بڑا ظالم کافر تھا، یہ سب سے بڑا کافر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا عمار قتل ہو گئے تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ علی لائے کیوں گیا عمار کو؟ آپ کی ذہنیت دیکھیں، غلطی تو علی کی ہے، علی لائے کیوں عمار کو؟ جب یہ بات مولا علی تک پہنچی کہ معاویہ یہ کہہ رہا ہے تو مولا علی نے کہا تو مجھے کہتا ہے حمزہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ رسول حمزہ کو لے کر گئے تھے جنگ احد میں، تو جو حمزہ کو قتل کیا ہوا اس میں رسول کی غلطی تھی۔ آپ معجزہ دیکھیں دوستو، جب تم اسلام کے لیے کام کرو گے نا، جب شیعت کو سپریڈ کرو گے، پروپوگیٹ کرو گے، تو کچھ نہ کچھ کام کرو گے، تو آج بھی رکہ ایک جگہ ہے سیریا میں، جن لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں، آج بھی سیریا میں اگر بیوی کی زیارت کر کے کوئی
الیپو جائے، اگر کوئی جاتا ہے الیپو، آج بھی الیپو وہاں پہ موجود ہے، حلب جسے اردو میں عربی میں کہتے ہیں، اگر کوئی حلب جائے تو راستے میں آپ کو ایک جگہ ملتی ہے رکا، رکا میں جہاں پہ جنگ صفین ہوئی تھی، بہت بڑا میدان ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ امیر شام کی اتنی بڑی حکومت، عمار یاسر غریب آدمی تھا، بالکل غریب آدمی تھا، لیکن اس نے شیعت کو پروپوگیٹ کیا، شیعت کو سپریڈ کیا، ہر طرف شیعت کو سپریڈ کیا اور مولا علی کے فضائل کو دنیا کے سامنے پھیلایا۔ تو اللہ نے آج کیا کیا؟ جنگ صفین اتنی بڑی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں آدمی مرے، لیکن آج پورے رکا میدان میں کسی کی خبر نہیں ہے، ہمارے یاسر کی خبر موجود ہے۔ اللہ نے نام کو باقی رکھا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کم از کم ابھی بھی دل میں خواہش کو پیدا کرو، ابھی بھی دل میں جذبے کو پیدا کرو کہ we have to do something, we have to do something۔ اگر ہم کریں گے تو جیسے عمار کا نام باقی ہے نا، ویسے آپ کا نام بھی باقی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم ایسی نارمل شیعت بامبے میں گزاریں گے، گزارے نارمل شیعت، جیسے دوسری دنیا میں ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں لوگ رہے، ہزاروں چلے گئے، ویسے ہی ہوگا۔ لیکن آپ کریں، شیعت کو دیکھیں کہ ان کی محنت دیکھیں، تب آپ کیا کریں؟ عمار کو ہم یاد کیسا کریں؟ اس محسن کے احسان کو مانے کیسا؟ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز شب پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں نماز شب، ہفتے میں ایک دن تو پڑھتے ہیں، ویکنڈ کے اوپر۔ آپ کا ویکنڈ سیٹرڈے، میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں عمار یاسر کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ عمار یاسر کے وہ احسان کا ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں ان کے احسان، تو کیا کریں؟ جب آپ نماز شب پڑھیں نا، اگر نماز شب پڑھیں تو صرف اتنا کہیں اللہم اغفر عمار یاسر، اللہم اغفر عمار یاسر کے والدین، نام نہیں معلوم، کچھ مت کریں، اللہم اغفر عمار یاسر، اللہم اغفر عمار یاسر کے والدین، تو آپ کا اور عمار کا رشتہ ملے گا۔ کیا کہنا؟ اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ان محسنوں کو یاد کرو۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریکسولو کی اس عرصے میں محسنان اسلام کی سٹوری سنا کے آپ کے سامنے چلے جاؤں، یہ مجلس کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ مقصد مجلس کا نہیں ہے۔ مجلس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم محسنان اسلام کا ذکر سن رہے ہیں نا، تو کم از کم اپنی زبان پہ نا، جو ہزاروں بات کرتی ہے یہ زبان، اس زبان سے محسنوں کے لیے کچھ کریں۔ آپ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ عمار یاسر آپ کو دیکھیں، آپ زیارت کریں عمار یاسر کی، یا عمار یاسر جنت میں سے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے رسول کی حدیث کیا ہے؟ رسول کی حدیث یہ ہے کہ پورے بندے، جتنے بندے دنیا میں مخلوق ہے، وہ ہم سب کو جنت کی خواہش ہے نا، سب کو جنت کی خواہش ہے نا، کہ اللہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ بندوں کو، عام انسانوں کو جنت کی خواہش ہے، جنت کو 7 آدمیوں کی خواہش ہے۔ کیا کہوں دوستو، پلیز بیدار ہو کے سنو، ہم کو جنت کی خواہش ہے، معصومین سے ہٹ کے، معصومین کو ہٹا دو، وہ جنت ان کے صدقے میں بنی، لیکن عام انسانوں میں جنت بعض روایتوں میں 7 ہے، بعض روایتوں میں 9 ہے، بعض روایتوں میں 13 ہے، کہ 13 آدمی کی خواہش جنت کر رہی ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آ جائیں، جس میں ایک ہمارے یہاں سے ہے۔ مذاق ہے سننا، میں تو کنٹریبیوشن آپ کو میں کیا کروں، 20-25 آئے گھنٹے میں 50 منٹ میں کنٹریبیوشن ہو گیا، نہیں، ان کا کنٹریبیوشن میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہوں، اتنے ان کے واقعات ہیں کہ میں 2-3 گھنٹے ان کے پوری ان کے وہ پڑھوں تو بھی کم نہ، اتنے واقعات ہیں۔ لیکن آج میں بیوی کے اوپر پہلے کہا تھا لیکن میں نہیں پڑھ سکا، کیا کروں؟ ابھی اور کئی واقعات کے بیچ میں کبھی موقع ملا تو بیوی کے اوپر پڑھ دوں گا۔ ابھی ابو الوفا نہیں ملے ہوئے، آج سوچا تھا وہ بھی کمپلیٹ کریں گے لیکن 50 منٹ ہو گئے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہمارے یاسر کو یاد کرنا ہے نا، کیسے یاد کرو؟ اللہم اغفر کہہ کے یاد کرو، نماز شب میں ان کا نام لے لو، تو کیا ہوگا آپ کو؟ آپ جب کہیں گے اللہم اغفر، تو آپ نے بامبے میں کہا اللہم اغفر عمار یاسر، اللہم اغفر عمار یاسر کے والدین، جب آپ نے یہ کہا تو ہم کیا سمجھ رہے کہ ہم بامبے میں سے اللہم اغفر عمار یاسر بولے تو کافی ہو جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے اللہم اغفر عمار یاسر کہا، آپ کی یہ دعا کہ آپ نے کیا کہا کہ اللہ کو رحمت نازل فرما ان کے پاس، آپ کی یہ دعا عرش الہی پہ جاتی ہے اور فوراً ویری سیکنڈ ان کی بارگاہ ان کی خبر تک پہنچے گی، ان تک پہنچے گی، اللہ ڈسٹینسز کو ہٹائے گا۔ نماز شب آپ بامبے میں پڑھ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، عمار یاسر کی خبر سیریا میں، عمار یاسر کو آپ کی زیارت کروائی جائے گی،
عمار یاسر آپ کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہاں سے بیٹھ کر دعا کریں گے کہ پروردگارا اس نے میرے حق میں دعا کی، اب تو اب اس پر رحمت عطا کر۔ سمجھے آپ؟